اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن العربی بیٹھک میں خوش آمدید۔ کتاب جو ہمارے زیر مطالعہ ہے وہ ہے معارف و ملفوظات ابن العربی، اور تصنیف ہے شمس الدین اسماعیل ابن سودکین کی، اور تحقیق و ترجمہ ہے ابرار احمد شاہی صاحب۔ تو لاسٹ جو ہماری بیٹھک تھی اس میں ہم لوگوں نے جو ملفوظ پڑھا تھا وہ تھا جگہوں کی تاثیر، اور آج جو ملفوظ ہم پڑھیں گے وہ ہے کیا شیخ کے بغیر کشف ہو سکتا ہے، پیج نمبر 156۔ یوٹیوب کھلا ہوا ہے، دوسرا بھی کھول لیتا ہوں۔ یہ مس سعدیہ سلام دے رہی ہیں اور سمینہ عظمت صاحبہ سلام دے رہی ہیں جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں کھلیں گے۔ پیج نمبر 156 ہے جی، اور ملفوظ نمبر ہے 107۔ کیا شیخ کے بغیر کشف ہو سکتا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے احسان اور فضل سے مجھے اپنی اتباع اور محبت سے متحقق کیا۔ میں نے آپ رضی اللہ عنہ سے احسان والے کشف کا سوال کیا، کیا یہ کسی شیخ کے بغیر بھی ممکن ہے؟ اللہ آپ کی تائید کرے، اس پر آپ نے فرمایا، کسی شیخ کے بغیر بھی کشف کا حاصل ہونا ممکن ہے، لیکن اس کی شروط ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس کے خیالات کی حفاظت فرمائے، اور ایک یہ کہ اس کا کشف صورت سے مجرد معانی میں ہو کہ یہی علم محض ہے، لیکن جب اس پر صورت میں معانی ظاہر ہوں تو پھر اس کے لیے محقق شیخ کا پکڑنا لازم ہے، جو اسے وہ معنی نکال کر دے جو حق کی مراد ہے، اور اس کے لیے ایک دوسری قوت کی ضرورت ہے۔ اس کو تھوڑا ڈیفائن کر لیں تو پھر آگے۔ کشف تو ہر بندے کو ہی ہو جاتا ہے نا، ہر کو تو نہیں ہوتا، مطلب جس میں جو محنت کرتا ہے اس میں آتا ہے، کچھ شرائط ہے وہ جو چھوٹی موٹی جو بھی ہیں۔ میری اپنے شیخ سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے روانی کشف آتا ہے، اگر انسان کوشش کرے اپنی حالت اس طرح بنا لے، کیونکہ حیوانات کو کشف ہوتا ہے، ایک وہ کچھ باتیں جان لیتی ہیں پہلے لیکن ان کی زبان پہ بند ہوتی ہیں، اسی طرح اگر انسان اس طرح کی حالت بنا لے تو اس کو بھی کشف ہو جاتا ہے۔ باقی وظائف ہیں مختلف، اس طرح کی حالت بنانے سے مراد ہے کہ جانوروں کی طرح مطلب بن جائے۔ جانوروں کی طرح وہ گندا مالا سارے زبان خاموش کر لے، اپنی نہیں گندا مزہ نہیں، زبان خاموش کر لے۔ گندا مزہ میں نے یہ سوچا گندا مالا جانور مطلب چلیں زبان خاموش کر لے، وہی اس کے جو جیسے کہ یہ لوگ ہوتے ہیں نہاتے نہیں ہیں، کوئی نہیں مجذوب، اس طرح نہیں، وہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ نہیں زبان possible خاموش ہے۔ کرنا اس کی بڑی شرط زبان ہے۔ بڑی شرط تو وہی ہے اور نا۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ چونکہ جانور جو ہے وہ زیادہ عقل خانی نہیں کرتا، جس طرح آپ اس کو چلاتے ہیں اس طرح چلتا ہے، مطلب مطیع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، متبع ہو جائے تو پھر اس کی وہ اس کو آ جاتا ہے۔ پھر وظائف بھی ہیں، مختلف ریاضت بھی ہیں، کوئی بھی بندہ شیخ کی اجازت بغیر لوگ کرتے ہیں، اس صحیح بات ہے، وہ غیر تو مدعی قوت حاصل کرنے کے لیے غیر معمولی سے اس کرتے کشف کے لیے وہ ہو جاتا ہے۔ کشف بھی وہ جو ہے وہ جو کشف ہوتا ہے وہ بہت لو لیول کا کشف ہے، خود ہی بہت کہہ رہے ہی ہیں نا انیشیل، حیوانی ہے، بہت حیوانی انیشیل کشف سٹیج، کا خود ہی جو کہہ رہے ہیں انیشیل حیوانی سٹیج کا کشف ہے۔ اس کشف۔ کو حیوانی کشف ہی کہیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو باقی رہی بات جو اصل کشف ہے اس کے لیے شیخ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ بتائے گا کہ اس کشف میں کیا تمہارا حصہ تھا، کیا تم نے اس میں وہ تدبیر کرنی ہے، اور اس میں تمہارے لیے کس چیز کو چھوڑ دینا ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ تمہارا کیا حصہ ہے، تمہیں کیا اس میں بس بتایا گیا، کیا بالکل۔ شرط ہے۔ لیکن اصل میں ویسے کئی بندے جو نہیں ہیں وہ حیوانی کشف تو چلو لو لیول کا ہی ہے نا، وہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کائنات میں کوئی حادثہ ہو رہا ہے اس کو پتہ چل جائے گا، یا کوئی ایسی غیبی خبریں ہو جائیں گی، جیسے زلزلہ آنے لگا ہوتا ہے تو وہ پرندے پہلے چلے چلے اڑ جاتے ہیں، انہیں وہ زیادہ تر تو وہ یعنی کہ کائناتی چیزیں سادہ لفظوں میں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا فلانا کیا کر رہا ہے، یا جس طرح قبر میں مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ حیوانات کو اس کے ہاں سامنے کشف قبور جس کو کہتے ہیں وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو لیکن زیادہ تر ہم نے اس طرح کے لوگ بھی دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی مجھے تو دیکھیں کشف ہوا تو میں وہ تو پھر ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں جی زیارت ہوئی، زیارت ہوئی، یمن کی محفل میں اور چلے ان کی گئے۔ محفل میں گئے، اور پھر کہتے ہیں جی ہم نے انہوں نے بڑا ہمارے ساتھ مطلب ہمیں بیعت کیا یا جو بھی کیا، مطلب وہ پھر حیوانی لیول کی تو بات نہیں کرتے وہ، کیونکہ میرے پاس بھی پچھلے دنوں ایک بندہ اس طرح کا آیا تھا،
تو وہ اس نے یہ ڈائریکٹ بات کی. اب یہ حیوانی کشف تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے شاید. اصل میں میرے تجربے میں 2-3 بندے ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس طرح کے کشف ہونے کی دلیلیں بھی دی ہیں, اور جب انہوں نے بات کی ہے, جو آپ بات کر کے ہمیں فلانے بزرگ بھی آتے ہیں, وہ میرے پاس آیا تھا, بڑی پرانی بات ہے, اور اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے بابا فرید گنج شکر جو ہیں وہ خواب میں آتے ہیں اور اس طرح میرا کشف جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں. صحیح. تو میں نے کہا یار اتنی بڑی ہستی کرتے ہوئے سب ملتی ہے تو میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ کہتا جی انہوں نے مجھے بھیجا تمہارے پاس. میں نے کہا یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہو گیا. پہلی بات ٹھیک ہو گیا, نہیں اس کا مطلب ہو سکتا ہے نا آپ بھی ماشاءاللہ ہاں نہیں آپ درجے پہ تو ہیں نا ملک صاحب, ہم تو مانتے ہیں نا جی. اچھا وہ بات اور ہوتی ہے نا. صحیح. ٹھیک ہے نا, وہ ظاہری چلو بات وہ جو جس طریقے سے وہ بات کر رہا تھا, پھر خیر میں نے اس سے جب بات کی تو مجھے پتا چلا اصل میں انہوں نے بابا فرید کو تو نہیں دیکھا ہوا, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ان کا شیخ بھی نہیں. ہاں شیخ بھی نہیں ہوتا ایسے لوگ. ٹھیک ہے, اصل میں جو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بندے کو بھی زیارت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا شیخ موجود ہوتا ہے جس کے توسل سے وہ ملتا ہے. نہیں اگر شیخ ہی نہ ہو تو پھر وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت وہ خود ساختہ اس بندے کی اپنی کوئی سٹوری ہے, وہ اس وقت لاہور رکھوا تھا پڑے یا نہیں وہ اپنی سٹوری تو ہے ہی ہے, یہ تو کسی میں شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ تو یہی سمجھتا ہے نا کہ میرے ساتھ اوریجنل معاملہ ہے. یہی کہہ رہا نا, پھر وہ لاہور رکھوا تو اس ٹائم پڑے نا اس کشف میں. ہو سکتا ہے وہ بزرگ وہ بھی نہ ہو. عموماً یہاں پہ خضر علیہ السلام کا کہا جاتا ہے کہ ہمیں آگے مل گئے, یہ اکثر لوگوں کو ہو جاتا ہے, لیکن وہ خضر نہیں ہوتے. وہ تو ظاہری بات ہے, یہ تو ایک اگلا معاملہ ہے نا کہ ہے یا نہیں. شیطان ان کو دیکھے نا, انہوں نے کشف حاصل کیا بغیر استاد کے. پہلی بات ہے کہ اس کے اندر کشف نہیں, لیکن شیخ نے یہ تو کہہ دیا نا کہ حاصل تو ہو سکتا ہے. یہ حاصل تو ہو سکتا ہے, حاصل ہو سکتا ہے, لیکن کائناتی معاملہ جو ہے وہ کائناتی تو نہیں کہا شیخ نے. ملک صاحب کائناتی نہیں, لو لیول کا جو بات ہم کر رہے شیخ نے ہیں کہا ہی نہیں لو لیول کا حاصل ہوتا ہے. نہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں بتایا کہ ہائی لیول کا ہو سکتا ہے یا لو لیول کا ہو سکتا ہے. وہ تو انفرادی طور وہ پر لیکن اس کی شیخ کے بغیر بھی کشف کا حاصل ہو جانا ممکن ہے, لیکن اس کی شروط ہیں. شروط کا مطلب یہ ہے کہ ہے ہر لیول کا ہی ممکن, لیکن شروط یہ ہے کہ اس لیول کا ہو. اگر نچلے لیول کا ہے تو پھر وہ فائدہ نہیں, پھر فائدہ نہیں ہے. تو ہمارے پاس بھی میں ہی تھا, پچھلی دفعہ وہ بندے کا آیا تھا, تو چلو ہم نے سوچا کہ نیکسٹ سنڈے کو نا اس سے ملاقات کریں گے, تو ہمارا سب کو بھی ساتھ بھیجیں گے. ادھر نزدیک یہ کوئی نہ کوئی عالم ہے نہ کچھ ہے, بس ایک سرکاری ملازم ہے وہ, لیکن اس نے کہا جی مجھے یہ معاملات ہیں ملنا چاہیے. ہاں اس وجہ سے نا ہمیں ایک میری تو ایک ملاقات ہو گئی ہے, لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ چلو دوبارہ ملاقات ہے نا, کیونکہ دیکھیں جو اصول ہے نا مشیت کے, جیسے اللہ کی مشیت کے اصول ہے, سورج مشرق سے نکل رہا ہے مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ چینج ہوگا تو زمین ختم ہو جائے گی, کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی. اسی طرح طریقت کے بھی اصول ہیں کچھ, آپ ان اصولوں کو چھوڑ نہیں سکتے. نہیں وہ تو چلو صحیح ہے, لیکن ایسے بندے جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو نا, وہ سمجھتا ہے میں ذرا جو نا ڈیفرنٹ ہوں, تو میرے لیے اصولوں کا اعتبار ہر بندے کو ہی ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے نا, کچھ پیچھے بھی وہ بندہ کہتا ہے جی مجھے شیخ کی ضرورت نہیں, میں ایسے ہی پہنچ جاؤں گا. وہ کتنی بیماری ہے, 4 سال سے میں نے کوشش کی ہے اس بندے کو سمجھ جائے, نہیں بات سمجھ جائے. وہ تو ایک ہے, لیکن وہ بندہ, لیکن یہ بندہ تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ بات کرتا ہے. یہ کہتا ہے جی دیکھیں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا, میرے ساتھ خواب میں ہوا, پھر داتا صاحب بھی آئے, پھر اور لوگوں نے بھی تصدیق کی, یہ جو آنے والے جو ہے نا اور لوگوں نے بھی تصدیق کی, اس کی بات یہ وہ سارا پھر ہم ملنے کے بعد اس کا. لیکن یہ ہے کہ چلو شیخ نے کہا کشف ہو سکتا ہے, آگے ہو سکتا ہے, اس کا تو ہم انکاری نہیں ہے, کشف ہو سکتا ہے. چلیں آگے پھر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ ہے جی ایک تو سورج سمجھتی کہ یہ واقعی اس میں ڈیٹیل ہے, اگر سورت کا کشف ہو تو پھر شیخ کا نام شیخ. 2 چیزیں دیکھنی پڑیں گی, اگر اس کو کشف اختیاری ہے یا پھر خود سے آتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اختیاری ہوا تو وہاں بیٹھے اسی وقت ہم چیک کر لیں گے. وہ بھی اختیاری مطلب وہ اختیار سے اپنے اختیار سے ہے یا کسی کے کروانے سے ہے, مطلب کسی کی محتاجی سے وہ آتا ہے یا وہ اپنے ڈیسیژن سے کہتا ہے میں دادا صاحب سے ملنا چاہتا ہوں, تو ہو جاتی ہے. یہ تو میرے بیٹھے ہوئے ملے گا تو پتہ لگ جائے گا, پھر بات ہو جائے گی سامنے. میرے خیال میں اپنا نہیں تھا اس کا, بس وہی نا, اپنا ہوتا تو ادھر 2 گھنٹے بیٹھ رہے یہ کہہ رہا ہوں, اپنا نہیں, وہ بس کہیں ہوتے ہیں نا, ابتدائی طور پر ویسے بھی اپنا تو نہیں ہوتا. نہیں اس کے علاوہ بھی تو ہمیں ہمارے ساتھ بندے ملے ہیں نا, وہ بھی ملے تو ہیں, لیکن ویسے میں جو یہ کہتے ہیں یہ ہمیں کشف ہوتا ہے. تو بس بات اگر اس کے پیچھے بات کی جائے, جیسے وہ شیطان کو بھی بندہ ٹھیک کہہ رہا تھا, وہ کہتا ہے مجھے کشف بھی ہوتا ہے اور مجھے یہ بھی ہوتا ہے, وہ بھی اس کے علاوہ وہ خود بھی کنفیوز ہی تھا. وہ معاملہ بڑا نازک ہے. اس لیے لوگوں کو طریقت میں آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کشف ہو جائے, بس حاصل ہو جائے. اس سے علاوہ لوگوں کا طریقت میں آنے کا کوئی دوسرا مقصد کوئی مقصد ہی نہیں ہے.
خدا صرف وقتی نام کے طور پہ وہ کہتے ہیں استعمال خدا کیا سے جاتا ہے۔ مطلب ہم ہی تھوڑی دیر کے لیے خدا بن جائیں. بس جی، بس ساری زندگی بندہ ایک ہی اس چکر کے پیچھے پڑا رہتا ہے. جیسے پہنچا ہوں کہ اکثریت لوگوں کی جو نا طریقہ میں جو ان کا یہی ہے کہ ہمیں بس غیر معمولی کوئی حرکت مل جائے یا کوئی خارجی قوت ہمارے پاس آ جائے جس سے ہم لوگوں میں ہماری بابا ہو جائے. نہیں کتنی دفعہ وہ اسلم صاحب کتنا ہمیں کہتے تھے جی، وہ حامد صاحب کے جو کزن تھے، کیا کہتے ہیں؟ جب ہم گئے تھے وہ کہتے تھے کسی طریقے سے میرا کشف کھول دیا جی، میرا کشف بس کسی طریقے سے کھلوا دیں. ہم نے کہا جی ہم کیسے ہمارے پاس چابی نہیں. ہمارے پاس چابی نہیں. اچھا جو صحیح رائے پہ چل رہے ہوتے ہیں کشف کی، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے بات، ان کو تو کشف اتار رہا ہوتا ہے، بات چل رہی ہوتی ہے، ان کو پہنچ رہی ہوتی ہے جو بات غیب سے مداد آ رہی ہوتی ہے، تو کشف کی صورت میں ہے نا. ہاں وہ بھی ایک اسی کی ہے بات مثال. تو جو صحیح چل رہے ہیں تو وہ بھروسہ تو اس پہ نہیں رکھتے، بس ان کو پتہ تھا کہ اللہ ہماری خدمت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مدد کر رہا ہے اللہ ہماری، تو چل رہا ہماری ہے. مدد چل رہا ہے. بلکہ یہ باقاعدہ صورت 13 نمبر صورت قرآن کی صورت ارادہ ہے نا، اس کی آیت نمبر 11 ہے، بلکہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہارے اور آگے پیچھے نگہبان حفاظت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اب جو وہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اب ان نگہبانوں کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے. جب آپ کی خالصاً اللہ کی طرف رجوع ہو گیا تو پھر اللہ آپ کی حفاظت، وہ جو حفاظت کرنے والے ہیں وہ اطلاع دیتے رہتے ہیں کہ آپ کے معاملات اس طریقے سے، اس بندے سے اس طرح، وہ آپ کی حوصلہ افزائی جیسے بھی ہے وہ کرتے رہتے ہیں. بعض ٹائم محسوسات میں بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ پھر اس کے چکر میں پڑ جاؤ. نہ کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ان سے باتیں نکلوانا شروع کر. ان سے سنت لگا لی. یہ اکثر غلطی ہو جاتی ہے کہ چلو یہ تو بتائیں گے تو میرا کام چلتا ہی رہے گا. پھر یہ اکثر غلطی ہو ان سے جاتی دوستی ہے کر لیتے بعض ہیں. ٹائم، کیونکہ بندے کا جب وہ روحانی غلبہ ہوتا ہے، بدعات میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سارے اس معاملات میں ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اپنے وعدے پہ قائم ہے. تو بعد پھر لوگوں کو جب کفایت محسوس ہوتی ہے، اپنے ایک گول مول میں لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ توجہ اس کی اس طرف ہے. یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ توجہ تو اللہ کی طرف ہے. وہ پھر اسی اور متوجہ ہو جاتے ہیں. بالکل، وہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہیں. چلیں جی آگے فرمائیں. اچھا کہتے ہیں شیخ نے فرمایا مجھے بھی اسی راستے پر چلایا گیا کہ مجھے کسی شیخ کی بیعت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے خاص احسان سے کشف کی دولت ملی، اور ایسے لوگوں کی صحبت میں رہا جو میری اس کیفیت سے انجان تھے. ایک مرتبہ میں نے شیخ ابو مدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ میں آپ کی بزرگی اور ادب کا قائل تھا اور انہیں اپنا شیخ کہا، تو آپ نے جواب میں مجھے اس سے روک دیا. بولے کسی کا احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تیرا کشف خالص خدا کی عطا ہے. ہاں اگر ادب مقصود ہے تو وہ ٹھیک ہے. شیخ اکبر نے مزید، یہ تو آسان، اس میں تو کوئی بات ڈسکس اپنا انہوں نے بتایا، اپنا بتایا کہ میرے ساتھ ابتدائی ایسے تھا. شیخ اکبر نے مزید فرمایا اہل کشف میں سے اعلیٰ مرتبے والے نیچے والوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں تو ظاہر ہو جاتے ہیں. اعلیٰ والے نیچے کو دیکھ سکتے ہیں، نیچے والا اعلیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. اس کے پاس وہ نہیں ہے کرائٹیریا کی پہچان دے گی. اپنے سے چھوٹے والے کو ہر کوئی ویسے بھی پہچان دیتا ہے نا، کسی بھی فیلڈ میں ہو. وہ تو کسی بھی فیلڈ میں ہو، جو وہاں سے گزرا اس کو تجربہ ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے. جب ہم اس بندے سے ملیں گے نا ہمیں پتہ چل جائے گا کشف صحیح ہے یا غلط ہے. کشف تو صحیح ہوتا ہے، کشف کا مسئلہ نہیں ہے، وہ مسئلہ اس کی وہ جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. کشف تو ٹھیک ہی ہوگا. دیکھیں کشف جس طرح سے شیطانی ہے تو کشف ہے نا، ہے تو کشف ہی ہے. دیکھیں گے نا کہ وہ جو بات کر رہا ہے بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کشف ٹھیک ہی ہوگا. اگر وہ اب کہتا ہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی میری، یا انہوں نے مجھ سے یہ کہا، اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں. باقی تو چلے کس طرف سے ہے. ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ کئی لوگوں نے میرے سے فرمائش بھی کی ہے جی مجھے آپ ادھر بیعت بھی کروا دیں. اچھا پھر تو اس کی اپنی نہیں، پھر اپنی اس کی وہ ہوئی نا اپنی ول سے. نہیں وہ سنڈے والے دن کی چھٹی ہوتی ہے وہ بتانے والا ہے انشاءاللہ، وہ پھر ہمیں بھی بتائے گا. وہ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے بلوا دے، کوئی مسئلہ نہیں ایسا. جب میں ملتا ہوں پھر دوبارہ چیز نہیں آتی ان کے ساتھ. اگر نہیں ملک صاحب کے پاس تو ایسی کوئی ایک چیز ہے نا بندوں کو بگا دیتے ہیں. اچھا چلے جا کے یہ تو عاشی آ گیا اس کو. ملک صاحب نے اپنے پھر بھائیوں کو بگا دیا، تو دوسرے تو پھر دور ہیں. چلے جی ہو سکتا ہے ٹھیک ہی ہو. ہاں یہ تو ملنے سے ابتدائی سٹیج میں اس کو نہیں سمجھ ہوتی، شاید شور نہیں ہوتا اتنا. نہیں شور وور تو کوئی نہیں اس کا، ویسے ملنے آیا تھا. تو مطلب میں نے تو اس نے بعد بکس لینے آیا تھا، بعد میں اس نے کہا جی میں یہ باتیں کسی کو نہیں بتاتا، آپ نے زور زبردستی میں ٹھیک ہوگی. لیکن جو اس کو بیعت کے لیے بھی کہہ رہے ہیں نا، کمزور بندے سے بات ہی نہیں ہوتی. باہر چلے اس کو بعد میں ڈسکس کریں. نہیں سینہ کھولا گیا اور مجھے سارے علوم بھی دے دیے گئے. جی پھر ساجب ناظر
ہاں اور دے دیے گی اور پھر کتابیں بعد میں لینے آیا ابھی ابن عربی کی کہتے ہیں وہ علم مجھے سارا پہلے مل گیا کتابیں ابھی لینے آئے ہیں. میں اس فکر سے سمجھ گیا درجہ سارا میں نے یہی اس بات کو ابرار کو بتائی تھی. میں سمجھ گیا ہوں. چلیں جی آگے بڑھیں گا. اچھا چلے جی افراد کے درجات. میں نے 108 آپ نمبر. اچھا یہ 108 نمبر ہے جی پیج نمبر 157. میں نے آپ رضی اللہ عنہ سے افراد اللہ ان سے راضی ہو کی آپسی فضیلت کے بارے میں پوچھا کہ وہ اس کی حضوری میں اس حضرت شہود میں ہوتے ہیں جس میں کوئی نقص نہیں. تو آپ نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے اگر افراد عین ذات کا مشاہدہ کرتے تو فضیلت میں برابر ہوتے، لیکن وہ تو اپنے حقائق میں مشاہدہ کرتے ہیں، لہٰذا حضرت تجلی یعنی تجلی کے ایک مرتبہ میں ان کا مقام و مرتبہ متفاوت ہوتا ہے. اگر یہ حضرت اور یہ مرتبہ نہ ہو تو کبھی تجلی میں فرق نہ ہو. یہ جان ہم، بس جان وہی ہے نا، وسلام. وہ اصل میں وہ پوچھ رہے تھے نا، اسماعیل ابن صدقین پوچھ رہے تھے کہ جی دیکھیں افراد کے بارے میں، چونکہ شیخ اکبر بھی افراد میں سے تھے، ہم، کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ اگر افراد ہیں اور وہ اس کی حضوری میں ہیں تو پھر تو سب کے پاس برابر علم ہونا چاہیے. اگر اس کی حضوری میں ہے تو پھر یہ کس طرح کوئی جو ہے وہ کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے. تو پھر یہ شیخ نے بتایا نا کہ اگر عین ذات کا مشاہدہ کرتے تو برابر ہوتے. وہ تو اپنے حقائق کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہر ایک کی اپنی استعداد ہے، جتنی استعداد ہے اس حساب سے کر رہے ہیں، تو وہ پھر ڈیفرنٹ ہو گئے. زبردست جواب دیا ہے ویسے ہے نا. یہی بات ہے. نہیں اصل بات یہی ہے نا، بات یہی ہے اصل. پھر فرمایا کہ لہٰذا حضرت تجلی میں ان کا مقام و مرتبہ ہی متفاوت ہوتا ہے. اگر یہ حضرت اور یہ مرتبہ نہ ہو تو کبھی تجلی میں فرق نہ ہو. مطلب یہ اپنے حساب سے نہ دیکھ رہے ہیں، اس کے حساب سے دیکھ رہے ہوں پھر تو برابر ہے نا. لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. وہ تو اپنے حساب سے دیکھ رہی ہیں. آگے آج سارے کشف و کرامات بھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نہیں کیونکہ اب نیکسٹ ہمارا کل ملاقات بھی ہے نا تو اس وجہ سے پھر کشف و کرامات کی جلدی کرنا، 158 کشف و کرامات میں جلدی کرنا ہونا چاہیے. میں ہونا چاہیے. چلو کی ایک ہی بات ہے نا. کشف و یہ ہے جی ملفوظ نمبر وہی چیز آ گئی. ہاں نا 109 نمبر کشف و کرامات کی جلدی کرنا. میں نے آپ رضی اللہ عنہ سے آپ کی ایک کتاب میں آئے ان الفاظ کا معنی پوچھا کہ جب سالک اس عالم دنیا میں مشاہدے کی طلب، عالی توجہ کی چاہت اور فنا میں جلدی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے ان میں سے کچھ منزلیں حاصل ہو جائیں، لیکن حقیقت میں یہ بے ادبی ہے اور اس سوال سے کرنے والے نے خود ہی جواب دے دیا. اور اس سے جو چھوٹ گیا وہ اس کی نسبت بہت زیادہ ہے جو حاصل ہوا. میں نے کہا یا سیدی میں نے دیکھا ہے کہ سالکین بس اسی ایک چیز کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. اس دور سے شروع سے ہی مذہب پڑے ہوئے نا، آج کی بات نہیں ہے. لیکن ابھی ہم لوگ یہی ڈسکس کیے پہلے اور وہ آگے وہی آ گیا. سالکین شروع سے ہی ایک ہی چیز کے پیچھے پڑے، کشف لفظ ہے بس. کشف اور حال. یہ حال حال تو چلو وہ سیکنڈ آپشن جو ہے نا ان کی ہوتی ہے حال. مجھے حال مارا دو اور کوئی کشف مل جائے بس، باقی ہم چلا لیں باقی گے. ہم چلا لیں گے کام. اس کی آگے فرمائش ہے موڈ بن جائے گا پھر موڈ بن جائے گا. اچھا چیز کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بندے کو تخلیق کیا اور اس عالم کو عالم تکلیف بنایا، اسے بہت سی چیزوں کا حکم دیا اور بہت سی چیزوں سے منع کیا. اب اگر وہ فرما بردار بندہ ہے تو اس کا یہی کام ہے کہ وہ جو حکم دیا گیا اسے پورا کرے اور جس سے منع کیا گیا اس سے بچے، اور بندے کو حکم کی ادائیگی میں رب سے توفیق کا سوال کرتے رہنا چاہیے. اور بندے پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے قلب کو اس طرح سے تیار کرے کہ اس کے رب کی ربانیت کے سوا اس سے کسی کی ربانیت نہ ہو، اس میں کسی کی ربانیت نہ ہو، اس کے دل میں. اس طرف کون آتا ہے؟ ہاں ایسا بندہ ان تعلقات کو توڑنے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے جو اس کی عبودیت کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. یہی اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے اور اس کا ان تعلقات کو توڑنا ہی قلب کو تیار کرنا ہے کہ وہ ربوبیت کا حق ادا کرنے سے عبودیت کا کام پورا کرے. یہ ہے اس بندے کا کام. مجھے یہاں پہ ایک بندے کی بات یاد آ گئی. اچھا وہ کہتا ہے جی میں آنکھیں بند کرتا ہوں، دل کی طرف دیکھتا ہوں، مجھے کعبہ نظر آتا ہے. اب دیکھیں وہ کہاں پھنسا ہوا تھا. وہ کہ اپنی طرف سے وہ ایک لوگ واہ بھی کر رہے تھے، لیکن کعبے کا اب یہاں دیکھیں خالص ربوبیت کے لیے.
मतलब हर बंदा किसी न किसी कहानी को दिल में लेके चल रहा है, हालत रब की तरफ नहीं जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा बीमारी है लोगों को, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप जब तरीकत में आए तो पहले ये बताओ आप आए क्यों हो। वो कहते हैं जी कशफ के लिए। अरे ये अपना मकसद तो मकसूद तो लो ना, मतलब मकसद वही तो है ना, ज्यादातर यही मकसद है ना। नजर अगर ये है तो फिर तरीकत में भी आने की जरूरत नहीं है, फिर वैसे तो मिलता आप- नहीं है ना। आप- वो कहते हैं यार कोई शेख हो हमारे पे नजर करे, हमारा कशफ कशफ खोल जाए। अच्छा नजर वाला भी बहुत बड़ा धोखा है ना, वो अंबिया से बढ़ के नजर कौन कर सकता था। नहीं, लेकिन लोग तो नजर इसी को तरह भी ये कहते हैं। कई लोग इस तरह भी कहते हैं यार हम गए थे शेख के पास, वो फारग ही है, कोई नजर वजर तो है नहीं, भाई तरीकत फारग ही नहीं, छोड़ नजर देते को हैं। तो ये आप उसके समझ पास लो- बातें ही हैं, 2-4 बातें सुनाता है और बस उसके पास तो नजर शजर आई कोई नहीं, वो फारग है। नजर को इनसे पता ही नहीं ना नजर कहते हैं किसको, इन्होंने कई आंखों से जो देखता है इसको नजर कहते इसी वो की इसी वजह को से नजर होती है। कहते हैं ना वो। हैं। मसला ये है। वो कहते हैं ये हमारी तरफ आंखों से देखेगा, हो सकता है कुछ नजर हो जाए। नहीं ये तो नजरे करम। नहीं, ये तो मलक साहब ने भी देखा है कि वो ऊपर जब वो शादी हॉल में गाड़ी में थे, बंदा बार बार उन पीर साहब के सामने आके यूं खड़ा हो रहा। हाँ, अच्छा जी, आगे क्या था जी कि अरे अपनी बंदा ये मुराद पैदा करे, और फिर शेख को भी चाहिए कि मरीज को गैर अल्लाह जो है ना दिल से मसवा अल्लाह दिल खाली कर दे उसका, ताकि उसकी तरफ, वरना इस फिर शैतान और फिर नफ्स इस चीज़ से उसको नहीं निकलने देगा, क्योंकि माशरे पे जो पीरों का रोब देख रहा है ना वो इसी असूल पे है, कश्फ और हाल पे है। वो कहते हैं ये दो चीज़ें तब अच्छी हैं। मिलेंगी तो तभी मैं तभी मैं खलीफा बन जाऊंगा। खलीफा बन जाऊंगा, लोग मानेंगे भी तभी ना, हाँ, लोग भी तभी तभी मानते हैं यार इसके पास कुछ है, जो सुखी गलें 2-4 कर दे कहेंगे ये फारग है। खलीफा उसके ज़हन में ये है कि मेरे पास यही कैटेगरी है, मैं 15 से 20 बंदों पे या 15 से 20-100 बंदों पे मैं मसलत हो जाऊंगा तो शायद मैं पीर हूँ। वो अपने नफ्स के ऊपर ही तू मसलत हो जाए ना, 15-20 तक नहीं, आज तो हजारों में अपने लोग आप करते हैं। ठीक है नहीं, अपने आप के ऊपर ही मसलत हो जाए, तुझे अल्लाह ताला अगर खिलाफत दे तो अपने वजूद के ऊपर ही तुझे आगाही हासिल हो जाए ना, तो ये बड़ी बात है, ये आसान काम नहीं है। अपने वजूद को तब्लीग कर, अपने वजूद के लिए जो है ना खिलाफत मांग, फिर बात की बात है, तुझे अल्लाह ताला चाहेगा देगा कि नहीं, पहले अपनी निजात तो हासिल करो ना। असल में ये बात इसमें को बताता नहीं, मलक साहब वाली बात है कि अगर किसी ये बताते किसी नहीं, के पास भी पीर हम साहब भी किसी नहीं बताते। किसी पीर साहब के पास जाएंगे ना, अगर ये बात बता देंगे पीर साहब उसको कि यार पीर साहब के खालिस्तान पास लोग क्या करेंगे, बस वो बात कहेंगे ये हमें है। तो यही चीज चाहिए, पीर तो असल देता में नहीं पीर है। भी मुताजी करता है ना लोगों की, उसको अपना लालच है, हाँ ना। तो मैं इनको असल बात बताऊंगा ये भाग भाग जाएंगे। जाएंगे। तो मैं इनको बस ट्रक की बत्ती के पीछे वो कहता है ये किसी और पीर के हथे चढ़ जाएंगे, बेहतर है मेरे हथे चढ़े नहीं। कोई सेवा मेवा नहीं काम है ना। सेवा नहीं, उसने ढूंढना फिर भी कोई ऐसा पीर है कि जो कहे कि बड़ा नजर है मेरे पास, जो दावे करे। आओ उस सीधे बंदे के पास उस सीधे बंदे के पास, जो सीधा बंदा जो कहेगा यार जैसे तू है वैसे मैं हूँ। कलमाते मेरा घोड़ा मार गया था, और तो बस अखबार में यहाँ पे माँ पीरों को सुनता हूँ, ऐसे ऐसे बुजुर्गानों दीन के साथ ऐसी ऐसी वो करमात जोड़ते हैं जो यकीन करें वो क़यामत वाले दिन उनके सामने कैसे खड़े होंगे। वाह खुदा कि वो जी हज़ूर गौस पाक का एक मुरीद था, उसकी पता नहीं घोड़ी या ऊँटी इतनी ज़ईफ़ थी, उन्होंने हाथ पेड़ा और जवान होगी उस पर बैठ के हज करने चला गया। ये रहा उनके पास और भी घोड़े नेक घोड़े बांधे हुए थे, खोल के दे देते यार इसको उसे ही ठीक करना थी। मतलब इससे क्या साबित करना चाहते हैं? करामत और क्या साबित करना है? बात यही है ना, करामत साबित करना चाहते हैं कि गौस पाक का आपको सही नाम नहीं पता, उनकी तालीमात का जेर जबर नहीं पता, उनकी तौहीद के लेवल का नहीं पता आपको, ठीक है। उन्हें वो लेवल चाहिए ही नहीं ना, उन्हें ये करामाती गौस चाहिए। नहीं देखें, करामाती गोश होगा तभी तो दिल तभी में तो कोई काम चलेगा। दिल के ऊपर बंदे का असर ही तभी होता है। ओए होए होए ये हवा में उड़ा, घोड़े को ठीक कर दिया। अब देखो मतलब ना कि ये वो चीज- बंदा जो है जिसकी मैंने बात की, सरकारी किसी मुलाजिम मुरीद है, ने नहीं कहा मैं गौस पाक के गया जी उन्होंने मुझे नमाज से सिखा दी, किसी ने कहा जी मुझे उन्होंने कुरान से ही पढ़ना सिखा दिया, किसी ने कहा जी मैं हदीस लेके गया, हदीस में मेरी उन्होंने रहनुमाई कर दी, मैं अपनी तलीमी हालत नफ्स के इस मकाम में फंसा हुआ था, उन्होंने मेरी रहनुमाई कर दी, ठीक है, कुरान और हदीस और सुन्नत के मुताबिक, ठीक है। मुझे कुछ अगर कशफ के ख्यालात ख्वाब भी आते थे, मैं गया और मेरे ये इस मामलात थे, उन्होंने मेरी तौसीक की और सही तरीके से मुझे इस्लाह करके ये चीज़, एक बात आप किसी से ऐसी नहीं सुनेंगे, खोता मार गया खोटा घोड़ा मार गया माजो से नहीं असल में मसला ये है ना कि वो लोगों को भी यही बातें समझ में आती है ना। देखिए, आप अगर- उनको अगर कोई हम- भी कोई अगर- बात बताएंगे वो कहेंगे यार ये तो समझ ही नहीं आ रही। नहीं अब चलो देख छोड़ो नहीं, इसको। इसकी सादा सी मिसाल देख रहे हैं। अब हम लोगों के सामने ना, अब हम लोग बैठे हुए हैं तो हमारे देखने वाली अभी टोटल 4 हैं। हाँ। सबसे बेहतरीन मिसाल अगर देखी जाए ना तो वो आज की वो देख लें। अभी हम जो बातें कर रहे चार हैं इसको बंदे- सुनने वाले कितने चंद ही हैं। वो कितने अभी जो बंदे अभी लाइव देखने वो 4 है, चौथे में बल्कि मैं भी शामिल हूँ, 3 ही देख रहे हैं। हाँ। तो ये तू खुद भी 3, शामिल हाँ है। मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ, ये 3 बंदे ही हैं समझो जो हम बैठे हुए हैं।
تو بات یہی ہے کہ لوگوں کو جو چاہیے جو وہ چیز۔ اصل بات ہے وہ تو کچھ سننا نہیں چاہتا اور نہ ہی سمجھنا چاہتا ہے، وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں اصل میں اصل جو بات اس کو سمجھنے دل کی میں جگہ بات دیتے فائدہ ہیں۔ کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں یار اصل بات میں نے سن لی، نہ میرا کوئی فائدہ، نہ میرا کشف، نہ میرا ہار، نہ میری اگے تو نہ میری پیچھے، اصل تو پھر یہی ہے نا۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ کفار نے کہا تھا کہ یہ کیسا نبی ہے، اس کے کوئی فوج نہیں، کوئی ساتھ اس کے فرشتے نہیں، فوج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ان سے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، جو وہی آتی ہے میں وہ آپ کو ایمانداری کے ساتھ بتا دیتا ہوں۔ میرا کام ہے آپ کو خوشخبری سنا دینا اور خوف کی باتیں بتا دینا، ٹھیک ہے؟ باقی آپ قبول کرنا نہ کرنا وہ تمہارا سسٹم ہے، وہ اللہ جانے جو ہے نا، لیکن میں تمہارے حق میں دعا کرتا رہوں گا، بس ٹھیک ہے؟ خیر کی دعا کرتا۔ اصل میں وہ ایک بزرگ باقی بھی ہے نا، جس کو عزت دینی ہوتی ہے، دیکھیں بات سنیں، اب عزت لوگ گٹھے کرنے سے نہیں ہوتی، عزت اللہ کے ہاں کس کا مرتبہ اچھا ہے، کس کو اللہ پسند کر رہا ہے، اللہ کے ہاں کون قرب یہ دنیاوی عزت ہے نا جو لوگ کٹے کرنے یہ والے تو لوگ اپنی طرف سے بنا لیے نا، اس کو تو چھوڑ ہی دینا۔ اور پھر اس سے میرے خیال میں کوئی نیک صالحین انبیاء کی سنت بھی کوئی یہ نہیں کہتا یا اللہ ہمیں عزت دے، وہ کہتا ہے یا اللہ ہم تیرا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس طرف تو آتے ہی نہیں ان کا نفس، ٹھیک ہے؟ ان کو پتہ ہے۔ اب اس کی تعریف اللہ کیسے کہتا ہے؟ سبحان ربی کا عزت میا سے پھول، بے شک تمام عزتیں اللہ کے لیے۔ پھر وہ خود اللہ تعالیٰ جو اللہ کی عزتوں میں اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تعریف کے ساتھ، ہم کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے سلام علی المرسلین، وہ خود سلام ان پہ بھیجتا ہے۔ اس سے بڑی عزت اور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس سے بڑی اور کیا عزت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی اس تسبیح میں گم ہو گیا، محو ہو گیا، پھر اللہ اس پہ سلام بھیجے، آگے بڑی یہی ہے، بس۔ لیکن دنیاوی نہیں ہے نا۔ دیکھیں جی وہ تو کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کا سلام تو آ گیا، دنیا میں کیا ملا ہے ہمیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم تو وہ وہی اصل میں لوگ وہی غریب، ہم وہی غریب کے غریب ہیں، جس بندے کے پاس پیسہ ہوگا کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے اس کے اوپر۔ وہ دنیاوی چاہ رہے ہیں نا، اس پھر وہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنہوں نے وہ آخرت کی بس اس دنیا کو مانگ لی تو مانگ ان لی۔ کا وہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ چلیے آگے چلیں۔ بس یہی کرامات ہی دیکھنا چاہتے ہیں لوگ، سیدھی سی بات ہے۔ وہ بزرگ کے ایک بزرگ سے ان کے پاس ایک بندہ گیا تو بڑے دور سے کہیں سفر کر کے آیا، تو انہوں نے کہا جی کہ بزرگ کو کہتا ہے جی کہ میں کافی دن رہا ان کے پاس، تو جانے کے اس نے کہا جی کوئی نہیں بزرگ پیر صاحب میں جا رہا ہوں، جی آپ کے پاس کوئی کرامت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا رک، تو صبح تم سے بات کریں گے، صبح جانا، ابھی رات ہے ابھی نہ جاؤ۔ صبح آئے تو انہوں نے کہا بتاؤ آج جب کتنے دن ہو گئے؟ کہتے ہیں 2 ماہ ہو گئے ہیں مجھے۔ کہتے ہیں بتاؤ میں نے کبھی نماز کوئی جماعت سے چھوڑی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ باقی کوئی احکام شریعت کے مخالف کو بات نہیں۔ کہتا ہے اس سے بڑی کیا کرامت ہے یار، دیکھو میں نے قرآن و سنت و حدیث کے مطابق فرائض کی ادائیگی میں میں نے کوئی میں نے کوتاہی نہیں کی، تو یہ کرامت ہی یہ ہے۔ چلنا واقعی کرامت ہے، واقعی کرامت کی ہاں نا، یہ میں نے کہا کہ جلدی جلدی بزرگ نے کوئی کرامت دکھائی صبح تک، کو ہوا میں اڑے ہیں۔ میں نے کہا یار چلا جائے گا، چلو صبح تک کرو۔ ہاں تو وہ چلا گیا، وہ کہا نہیں کوئی نہیں جی یہ تو سارے کرتے ہیں، وہ نہیں مانا، وہ کہتا ہے سارے کرنے میں جا رہا ہوں پیتا ہوں۔ بات یہی ہے کہ بندے کرامت دیکھنا چاہتے ہیں لائیو اسی ٹائم ہی موقع پہ، وہ کہتے ہیں یہ گھوڑا بھی ہے، میدان بھی حاضر ہے، تیرے کو کر کے دکھاؤ۔ ابھی ہاں چلے جی آگے کہتے ہیں جی کہ اگر بندہ مقامی عبودیت میں قائم ہونا چاہے اور حق اس کے لیے کوئی نتیجہ یا کرامت یہ ادھر پچھلا ہی ہے۔ پیراگراف نہیں پڑھا اوپر والا۔ اچھا چلیے یہ نہیں پڑھا، چلیے بڑھ جہاں تک اس کے اعمال کے نتائج اور اس کی عبودیت کا جوڑ ہے تو اس کے لائق نہیں کہ وہ یہ طلب کرے۔ اعمال کے نتائج بھی نہ طلب کرے، میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے اتنے روزے رکھے ہیں، میں نے اتنا ذکر کیا، اب مجھے کچھ مل جانا چاہیے، تشہد پڑھی ہے، یہ کرو، مجھے مجھے مل جانا چاہیے، تو میں ذکر بھی 2 لاکھ باری کر بیٹھا۔ یہ کرتے ہیں میاں محمود بخش صاحب کا شعر ہے، مجھے سرکار نے سنایا تھا کہ کاریگر سو کریو، کریو نہ انکار، مطلب جو کاریگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا شیخ کی صحبت میں آپ نے اثر، اب اس سے انکار نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ جو کر رہے ہو، اور پھر آگے فرماتے ہیں جو کر رہے ہو اس پہ غرور نہیں کرنا، پھر فضل مانگنا ہے اس رب سے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہنا کہ اب میں جو کر رہا ہوں تو میں اب کوئی چھوڑا ہونا چاہیے، کوئی اسپیشل ہو نہیں گیا، کہنا چاہیے دیکھیں جی میں تو لاکھ باری ذکر بھی کر بیٹھا، کوئی تو ہونا چاہیے نا۔ ہاں پھر پتہ تو لگے نا، لاکھ بار ذکر بھی کیتا۔ بلکہ آپ نے یہ سرکار نے فرمایا تھا کہ آپ یہ الفاظ کریں یا اللہ جو تو نے مجھے توفیق دی، وہ جو میں کر سکتا تھا اس توفیق سے وہ میں نے کیا، تو قبول کرنے والا ہے، میں فضل مانگتا ہوں تیرے طرف سے، ایسے الفاظ کرنے چاہیے۔ آپ نے اپنی عاجزی نہیں چھوڑنی اور مطالبہ نہیں کرنا کہ میں کیا کر سکتا، تو نے تو کیا ہی نہیں، تو کہاں سے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تجھے چنا ہے، پھر نہیں وہ خود کہتا ہے تو تیرے اعمال کا خالق میں ہوں، میں ہوں، تو کہاں سے کر سکتا خود سے کدھر کرے گا۔ اچھا آگے جی، آگے کہتے ہیں جی کہ تو اس کے لائق نہیں کہ وہ یہ طلب کرے، یہ تو اس کے رب تعالیٰ کی مرضی اور مشیت ہے، اگر چاہے
تو اسے یہیں دنیا میں کچھ دے دے اور اگر چاہے تو بعد میں دے۔ سو جب اس نے عالم تکلیف میں نتائج کے حصول کو اپنا مقصد بنا لیا تو بے ادبی کی اور اس عالم کے ساتھ اس کی حقیقت کے برخلاف پیش آیا۔ یہ ایسے ہی ہے، لوگ وہ بھاگ جاتے ہیں اپنے فقیروں سے، واقعی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملا نہیں، تو ہم نے 2 سال خدمت کی، 4 سال رہے ہیں، تو ہمیں یہاں سوائے قرآن و سنت کا تو کچھ نہیں ملا۔ نہیں وہ پھر طریقہ سے بھی بھاگ جاتے ہیں، طریقہ سے بھی بھاگ جاتے وہ کہتے ہیں ہمیں جھوٹ فراڈ جی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، اتنی کشف ہو جاتی ہے کرامات، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ داخل ہی غلط طریقے سے ہوئے، آپ نے طریقت کو سمجھا، اگر طریقت کو آپ کشف و کرامات سمجھتے ہیں تو پھر آپ اپنے پھر بھاگ نہیں بنتا ہے آپ پھر کا۔ آپ کا بھاگ نہیں بنتا ہے، آپ کو کسی نے غلط بتا دیا۔ اچھا جی، آگے کہتے ہیں کہ اگر بندہ مقام عبودیت میں قائم ہونا چاہے اور حق اور اس یہاں پہ ایک اور ہی بات ہے، بعض مقصد کا طریقہ پر جہاں امیر بھی ہو جائیں گے۔ نہیں وہ تو ساری چیزیں ہیں نہیں، نا، وہ تو امیر تو ہو ہی جائیں گے نا، مطلب یہ طریقے سے بندہ آتا ہے نا، جب مرید بندے کے ہو جائے نا ظاہر ہے تو بندہ امیر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیاوی عزت بھی ہو اور اخروی عزت بھی ہو اور ہر چیز ہو، اور جس طرح کے پرانے بزرگوں کی سنتے ہیں ان کے اتنے اتنے ہزاروں مرید تھے، پھر ہمارے بھی کچھ ہوں تبھی فائدہ ہے۔ نہیں، مرید ہوں گے تو تبھی کچھ دیں گے نا، آپ مرید مرید ہوں گے تو کوئی دے گا کچھ کچھ، مرید ہی نہ ہو میں اکیلا بیٹھا رہوں تو امیر کدھر سے ہوں گا؟ یہ وہ بریک چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں اور اسی میں جو ہے نا امت اسی معاملات میں گم ہوئی ہے۔ یہی تو اصل طریقہ یہی ہے، اصل طریقہ ہے، یہی اصل طریقہ ہے جو ڈسکس کر رہے ہیں ہم اصل میں، ہے چھوٹی چھوٹی لیکن زہر کی ٹوٹی ہے، جیسے ہوتا ہے نا چھوٹا زہر کا ٹوٹا، یہ وہی ہے ملک جی۔ ایسے ہی آگے چلیں گے، اگر بندہ مقام عبودیت میں قائم ہونا چاہیے اور حق اس کے لیے کوئی اچھا جی، نتیجہ اگر بندہ مقامی عبودیت میں قائم ہونا چاہے اور حق اس کے لیے کوئی نتیجہ یا کرامت ادھر ہی ظاہر کر دے، ادھر ہی ظاہر کر دے تو اسے یہ قبول کرنی چاہیے، یوں وہ اس حصول میں اپنے نفس کی آمیزش سے پاک ہوگا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کے نتائج کو دار آخرت تک مؤخر کر دے تو جان جا کہ بھلائی اس میں ہے جو اللہ تعالیٰ اسی میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی کہ اسی کے پیچھے پڑ جائے، یا اللہ کشف دے دے، یا اللہ کشف دے دے، بس مجھے اس کی کوئی کرامت ہی مل جائے، کچھ میرے کوئی طاقت ہی مل جائے مجھے، بس مجھے تصرف مل جائے، بس یہی ساری مانگتا رہے بندہ، تو پھر وہ تصرف والا معاملہ جو ہے یہ بھی وہی ہے، اسی میں وہی اسی میں آتا ہے نا، اسی میں آتا کرامت ہے، ہوگی، وہی ہے کشف یہ۔ ہے، تصرف ہے، ہر چیز میں تصرف کر جاؤں۔ وہ کہتے ہیں یار اور کچھ نہیں، کوئی ادھر نہیں دے دو، چلو تصرف نہیں دیتے، چھوٹا جا ادھر نہیں دے دو کسی بندے، ہاں وہیں پہ بیٹھے بیٹھے پھونک ماروں تو کام ہو جائے۔ چھوٹی صورت۔ اچھا جی، آگے کیا جی، یہ ہو گیا بس؟ ہاں یہ اشیاء ہے، چلیں جی آگے، قدیم اور حادث یہ اسماء کا نیکسٹ ہے جی 160 نمبر اور ملفوظ نمبر 110، پیج نمبر یہ سوال نہیں لینے آج، سوال دیکھیں نا ذرا۔ سوال آئے ویزے ہی بہت آئے ہیں۔ وہ ویزے کی زیادہ سوال ہیں ویسے۔ سعید شاہ صاحب سلام کہہ رہے ہیں بس۔ سمینہ ازمن کہہ رہی ہے کشف اور الوین میں کیسے فرق کریں؟ الوین کیا چیز ہے جی؟ وین سے الوین ساتھ عربی والا بنا دیا شاید، الوہیت الوہیت تو نہیں ہوگی، الوین ہی ہے۔ یہ بتائیں جی انگریزی میں لکھ دیں یا کچھ اس طرح، یہ الوین ہمیں نہیں سمجھ آ یہ رہا۔ انگلش والا الوین لکھیں آپ نے یا اردو والا یا عربی والا، کس والا یہ تو؟ آج کل الوجن وہ کے کیا دن بھی منا رہے نا، ایک اس کو ایولین ڈے کہتے ہیں نا، نہیں ہیلووین، ہیلووین۔ ہیلووین انہوں نے وہی اور ہے جی، مطلب جی وہ تو خوفناک وہ چہرے شیر بنا کے، تو وہ تو اور چیز ہے نا۔ وہ بھی کشف ہی حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا جی سہیب خان صاحب سلام کہہ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ عرفان احمد صاحب کہہ رہی ہیں جی نائس ڈسکشن پلیز ڈیفائن ولی اللہ رینکس اینڈ سٹیجز اوہ، اینڈ ہاؤ دے پرفارم ڈیوٹیز ان دس ورلڈ، ہاؤ دے کریکٹ پیپل لائفز۔ وہی آپ بتائیں آپ سارا، بتائیں نا سارا، غوث کتب کون ہوتے ہیں؟ غوث کتب ابدال کلندر یہ سب۔ فرام سندھ پاکستان۔ اچھا سندھ سے؟ ہاں وہ عرفان صاحب جو نہیں کیا پوچھ کریں، وہ ساری کتابوں میں چیزیں موجود ہیں۔ نہیں کیا کریں سندھ میں کو بندہ بتائیں؟ سندھ میں بندہ نہیں بتائیں کہ یہ کیا کی ہوتی اچھا ہے، اچھا اچھا، رینکس وغیرہ، ٹھیک مطلب بتانا ہے یار۔ یہ لمبا کام ہے یہ، بڑی لمبی چھوٹا سا تاج یہ مل ہے بس۔ کہ یہ 360 شخصیت کا ایک گروپ ہوتا ہے جس کو رجال الغیب کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے خاص لوگ چنے جاتے ہیں، اور وہ ایک خاص مرتبے پہ جس پہ ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے وہ خود سے طلب نہیں کرتے، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ اپنے مقام کا کسی کو بتاتے ہیں جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ وہ وقت ضرورت اگر کسی کو بتانا پڑے، ٹھیک ہے، تو
ہر بندے کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. وہ کبھی بھی اپنا بید اپنا بے شک مرید بھی ہو اگر اللہ ان کو وہ نہیں کھولتے وہ کبھی نہیں بتائیں گے. ہو سکتا ہے آپ کے بیچ میں کوئی بندہ بیٹھا ہو اور لیکن آپ کو نہیں پتا چل سکتا کہ بندہ کس مرتبے پہ. وہ اپنا کبھی ظاہر نہیں کر دیں گے. لیکن جو اللہ کی طرف سے اصل میں ہوتا یہی جس کو اللہ ظاہر کر دے وہ بات الگ ہے. یہی سمجھے کہ لوگوں کے حق میں دعائیں خیر ہے جو اللہ تعالیٰ ان سے کرواتا ہے. جیسے آپ جن نماز میں کہتے ہیں نا, یہاں میں ایک نقطہ دے دیتا ہوں آپ کو. السلام علیکم جو دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام دیتے ہیں یہ عطیاتوں میں, پھر صالحین کو جو سلام دیتے ہیں یہ اسی گروپ کی طرف اشارہ ہے جو سلام آپ کا قبول کرتے ہیں. صحیح. چلو صحیح ہے. باقی انہوں نے بتایا ٹھیک ہے جی. یہ ہاں چلیں چلیں اس کے ان کے جواب آ گیا جو تھا. آگے نیکسٹ جی. لکھا ہوا ہے کتابوں میں بے شمار لکھا ہوا ہے جی. وہ آپ پڑھ لیں تو وہ میں ہوتے ہیں ہر جگہ وہ موجود ہوتے ہیں. ڈیوٹی شوٹیز وہ بھی ساری لکھی ہوئی ہیں. کئی کتابیں ایسے ہیں جن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کیا کرتے ہیں وہ. چلیں جی نیکسٹ ابرار صاحب. آج کے دور میں انسان کامل صاحب کہہ رہے ہیں آج کے دور میں ہر بندہ اکرامات چاہتا ہے اور آگے کہہ رہے ہیں سب دکانداری ہے آج کل. بات ٹھیک ہے, انہوں نے ٹھیک کہا ہے جی آپ نے. ویسے اچھا جی آپ نے مطلب کہا تھا 4 بندے فوراً سے 8 ہوگی. ایک اصل میں وہ علم ہی بہتر ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے. اس کے علاوہ اگر کوئی جو جتنے بھی جو دنیاوی معاملات کی طرف علوم لے کے جا رہے ہیں تو وہ علم نہیں ہے. اچھا وہ کہہ رہی تھی کشف اور ایلوین میں کیا فرق ہے؟ ایلوین انگریزی لفظ ایلوین نہیں ہوتا. وہ میں وہی کہہ رہا تھا انگلش کا لفظ ہی لفظ. ایلوین کیا ہوتا ہے؟ وہ اردو میں کیا ہے اس کو کہتے ہیں وہ ذہنی خیالات آنا, کوئی ذہنی مطلب تخیلاتی نہیں ہوتا جس کو کہتے نہیں مینٹل ہو گیا اس کو کچھ. ہاں وہ والا وہ ایلوین جس کو کہتے ہیں مطلب وہم توہم. توہم کہہ لیں. توہم اردو میں آپ اس کو کہیں وہ بیماری میں لے لیں آپ. وہ بیماری ہے وہ بیماری لے خود ساختہ کچھ بنا لیتا ہے نا. یہ مجھے نظر آ رہا ہے تو ویسے بیماری ہے چاہے خود ساختہ ہے یا لگ گئی ہے. ہاں وہ ہے بیماری ہے. یہ وہ کہہ رہے فرق کیا ہے ان دونوں میں کشف اور ایلوین میں؟ نہیں وہ بیماری ہے اور کشف جو ہے وہ تو وہ آپ کو ایک خبر ہے نا, خبر دینے کا ہے بھی خبر کا ذرائع ہے وہ. مطلب وہ مجھے یاد آ گیا ابھی اس سے کہ وہ شیخ احمد محمد علی سے کسی نے سوال کیا نا جی قبض کے بارے میں, جو ایک باس قبض جو ایک روحانی کیفیت بھی ہے, تو انہوں نے بتایا جی قبض اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے. بتانے کے بعد کہا نا پھر یہ نہ سمجھنا یہ ڈپریشن کے ساتھ اس کو نہ لے جانا. کئی بندوں کو ڈپریشن ہوتا ہے سمجھتے ہیں ہمیں قبض ہے. تو مطلب یہ ساتھ ساتھ یہ دنیاوی بیماریاں بھی چل رہی ہیں. دعا کو پڑھ لیں اس میں وہ بہترین اس میں دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں مطلب کہنے کا ہے کہ ایک بیماری ہے اور ایک حقیقت ہے. تو لوگ کسی کو بیماری ہو سمجھے نہیں یار یہ بھی مجھے کوئی کشف ہو گیا اس طرح کا, تو وہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی بیماری سٹیج میں. تو یہ مختلف ہوتی ہیں. یہ تو جج کرنے کی بات ہے کس طرح سے دیکھ رہا ہے بندہ. وہ تو میرے ایک بندہ چڑھنے والا ہے اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے کہتا ہے میری ازمائش ہے. وہی تکلیف کسی اور کو آ جائے تو عذاب آ گیا, اس کی پکڑ ہے, عذاب آ گیا, پکڑ ہوگی. میں تو اسے ایک جمع تقسیم کرتا نہیں اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھا نا, اس کے لیے تو آزمائش ہے نا جی. باقی سارے اس کے لیے آئے ہیں تو بس ان کے لیے تو وہ عذاب ہے. آپ نے فیس بک پہ بھی دیکھا ہے, یوٹیوب پہ بھی دیکھا ہے دونوں. چلیں ایلوین کو کشف سوال ہے جناب بابا مرشد کا, ایلوین تو کشف سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. سوال نہیں ویسے. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے. ایلوین کشف سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ایلوین تو ڈپریشن والی کیفیت ہے نا جس میں تخیلاتی طور پہ بندہ خیال میں خود سے کچھ وہمی طور پہ کچھ اپنے مائنڈ میں بنا کے تو وہ چیز نظر آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے, تو وہ چیز ہے. اچھا جی نیکسٹ تھا ہمارا جی خلوت اور تنہائی کا مقصد. نہیں اسماء والا ہے قدیم اور حادث. ہاں یہ نہیں یہ پڑھا ہی, ہاں یہ پڑھنا ہے. قدیم اور حادث اسماء کا اشتراک 110 نمبر پیج نمبر 160. میں نے آپ رضی اللہ عنہ سے پکارنے میں قدیم اور حادث اسماء کے اشتراک کا سوال کیا جیسے الحی العالم وغیرہ. اللہ آپ کی تائید کرے. آپ نے فرمایا پکارنے میں قدیم اور حادث اسماء کا اشتراک ایک لفظی اشتراک ہے, یہ معنوی اشتراک نہیں. یہ تعریف سے واضح ہوتا ہے جب تعریف 2 رخوں سے واحد پر مشتمل ہو تو وہ دونوں برابر ہیں, لیکن اگر تعریف ان میں فرق کرے تو اس کا اشتراک لفظی ہے, معنوی نہیں. وہی نا کہ اللہ کو بھی الہی کہتے ہیں, بندہ بھی الہی ہے, اللہ بھی عالم ہے, بندہ بھی عالم ہے. تو شیخ سے پوچھا کہ کیا برابر ہے دونوں, تو وہ بتایا کہ برابر تو نہیں ہے, وہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے. کوئی 7 چیزیں آتی ہیں نا اس میں, تو وہ آیات انم ارادہ قدرت سما بصر کلام یہ اللہ میں بھی ہیں, مخلوقات میں بھی ساری.
وہ سوال کیا نا کہ اگر ایک ہی ہے تو پھر نام ایک کیوں ہے پھر اگر ڈفرینٹ ہے ڈفرینٹ ہے تو اس پہ بعض لوگ یہ طریقہ والے ہمارے کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ہی معاملہ ہے. ہاں وہ اسی وجہ سے ایک ہی طرف لے کے جاتے ہیں نہیں، نا. وہ ایک ہی معاملہ یہی کہتے ہیں نا کہ دیکھیں اس نے کہا کہ میں تجھے اپنی صورت پر پیدا کیا، پھر ادھر جوڑتے ہیں، پھر صورت پر پیدا کرنے کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ ہو گیا تم بھی وہی ہو تو وہ بھی وہی ہے، بس سب وہ بھی ایک ہی دوسری کر طرف دیتے ہیں پکا نا، جوڑ وہ دیتے پکا ہیں. جوڑ دیتے ہیں نا. وہ اس طرف سے دلیل لے کے نا ادھر پکا جوڑ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے کہا کہ ایک ہوتا تو پھر وہ تو قدیم ہے اور آپ حادث ہیں. ہاں تو ایک کس طرح. حادث اور قدیم کا آپس میں جوڑ ہی کوئی نہیں جوڑ ہے. ہی نہیں ہے. اچھا جی آگے نیکسٹ. انہوں نے کہا نا کہ تعریف سے وجہ سے جب تعریف دو رخوں سے واحد پر مشتمل ہو تو وہ دونوں برابر ہیں. مطلب جب تعریف دونوں کی ایک جیسی ہوگی تو تب برابر ہوں گے نا. جب تعریف میں خود ہی کہہ دیا ایک حادث سے دوسرا قدیم، تعریف میں تو نے خود ہی چینج کر دیا تو کس طرح برابر ہو سکتے ہیں. پھر اس وجہ سے کہا کہ اگر تعریف میں فرق ہے تو جب پھر اس میں طرح نہیں تھا نا تب بھی وہ آیات میں مرادہ رکھتا تھا. جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، جی. وہی ہے نا، جب کچھ بھی نہیں تھا ہم نہیں تھے تب بھی تو وہ ساری چیزیں رکھتی تھی نا. یہ سوال انہوں نے کیا. پتہ اصل میں تو یہ سارے جو نہیں ہے سوال اور جواب لوگوں کو سمجھانے کے لیے نا. خلوت. اچھا جی یہ آگے 111 نمبر ہے جی. خلوت اور تنہائی کا مقصد. میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاحب خلوت. ٹائم کیا ہو گیا؟ تو پڑھے نا ابھی 10 منٹ ہیں. اچھا جی. میں نے آپ رضی اللہ عنہ سے صاحب خلوت اور لوگوں سے الگ تھلگ رہنے والے کے مقصد کا بیان چاہا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا مقصد اپنے قلب کو ربوبیت کے لیے تیار اور لا یعنی تعلقات سے پاک کرنا ہے. سو جب اسے یہ مقصد حاصل ہو گیا تو اب وہ خلوت کا محتاج نہیں، اس کے لیے خلوت اور جلوت برابر ہیں. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا اے میرے رات کے غم خوار جب مخلوق سو جائے اور دن کے وقت ان کے درمیان مجھ سے بات کرنے والے. یعنی اس نے کہا نا کہ اس پہ بازیب بستان نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی تھا کہ جب میں محفل میں ہوتا ہوں تو رب میرے ساتھ ہوتا ہے اور جب میں تنہا ہوتا ہوں تو میرے ساتھ ایک ہجوم ہوتا ہے. انہوں نے اس کو اس طریقے سے لکھا خلوت اور جلوت والا وہی وہ نا، کہ وہ اس کے لیے پھر اس کی تنہائی کی ہے. جب وہ رب ان کے دل میں آ گیا ہاں پھر وہ ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں رہتی ان کو. پھر تنہائی کی تو ضرورت کیا رہے گی پھر. جی. خلوت کا مطلب ہی یہی ہے نا کہ آپ نے خلوت تعلقات توڑنے ہیں بس- دنیاوی. بس وہ جب آپ ٹوٹ گئے تو پھر کیڑی پھر خلوت ہی خلوت ہے. چاہے جلوت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو خلوت میں بھی بیٹھے ہیں سمجھے. کیونکہ تعلقات جو اسلام کی میں الگ بھی ہی ایک وہ دعا ہے نا کہ میں ہر طرف سے رخ موڑ کے اپنا رخ خالصاً اللہ کی طرف کرتا ہوں. تو جب وہ خالصاً اللہ کی طرف رجوع ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے بندوں کے بارے میں کہ ان کو صداگری بھی غافل نہیں کرتی. میرے بندوں کو صداگری بھی مطلب کسی کاروبار میں پھر لگے ہوں گے لیکن ان کا جو دل ہے مراد اس سے یہ ہے ہاں دل وہ ذکر ذکر اللہ اللہ سے وہ غافل نہیں بس دھیان میں ان کے وہی ہوگا نا. اچھا جی آگے کہتے ہیں جی کہ اور دن. اچھا جی پس خلوت اور تنہائی کا مقصد قلب کو تیار اور اغیار کے تعلقات سے پاک کرنا ہے. اہل طریقت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس نے خلوت میں اللہ سے انس اور جلوت میں انس نہ پایا تو اس کا انس خلوت سے ہے اللہ سے نہیں. وہی حق ہے اور وہی سیدھی راہ دکھاتا ہے. اجتماع اکٹھا ہوتا ہے پھر کوئی سیمینار ہوتا ہے تو پھر ان کو خلوت آتی ہے. خلوت کیلے میں کوئی بھی نہیں آتا. وہ اجتماع پہ ہی ہنستے ہیں اجتماع پہ ہی روتے ہیں. ٹھیک ہے پیر صاحب بھی اور مرید صاحب بھی. تنہائی میں پیر صاحب بھی کو کچھ نہیں ہوتا خوش ہوتے ہیں. اور مرید کو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. تنہائی میں پیر صاحب بھی خوش ہیں. نہیں اگر تنہائی ان کی دیکھی جائے تو وہ استغفر اللہ. ہاں ان کی جلوت ہی جو ہے وہی پیر صاحب وہاں پہ وہی خلوت ہے. وہی سمجھیں خلوت ہے. لیکن جو خلوت نہیں ہے نا خلوت جس کا نہیں کہتے جنگل میں منگل ہے. جلوت میں خلوت ہوتی ہے. صحیح ہے. تو یہ ہے جی اس کا یہ تو ہم نے پورا کمپلیٹ کر لیا نا. غیر حق سے تعلق توڑ جوڑنا. چلیں لاسٹ یہ پڑھتے ہیں جی تو پھر چھوٹے چھوٹے ہیں 2-3 پوائنٹ. 161 نمبر. آج آگے لگتا ہے ملک صاحب کو آج کشف کا کوئی مزہ آ رہا ہے. آگے نہیں پھر تو بھاگنے کی کشف کرتے ہیں ہر دفعہ. آج ملک صاحب کو کشفی طور پہ کہیں. اجی سوال آگے تھا. ایسا جی انسانی کامل صاحب کہہ رہے ہیں صفات انسانی لمیٹڈ ہیں اور الہی تو ان لمیٹڈ ہے تو تقابل کیسا. صحیح ہے. ولی کا دیکھنا صرف ہدف تک محدود ہے جبکہ اللہ پاک کا دیکھنا تو اوورال ہے. جبکہ بندے کے بارے میں ولایت بھی ہدف تک ہی دیکھتی ہے. وہ ظاہری بات ہے بندہ لمیٹڈ ہے. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل. ہدف سے مراد یہی ہے نا جتنا لمیٹڈ اس کو جو چیز دی گئی ہے وہیں تک اس کی نظر ہوگی. اس میں بھی احتیاط ہوتی ہے کہ میں وہی دیکھتا ہوں جو مجھے اللہ دکھاتا ہے یا مجھے جو دکھایا جاتا ہے میں اسی پہ تصرف حاصل کرتا ہوں. ٹھیک ہے
फिर तो वो बंदा ठीक जा रहा है। अगर ये गए जो हूँ अल्लाह ने तक नहीं लोड़ी मैं ही देख रहा हूँ तो फिर काम ही पहुँच होने वो वही था ना, वो जी माइंड में असल में बात वही है ना, बात वो जो पहले उसके ख्याल में वही हो, चाहे वो आगे शोएब खान साहब यहाँ पे ना तरीक़त की बेदारी में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, अल्लाह ताला वो हम सब की बेदार करे। हर लम्हा बहुत अफजल है, ये याद रखें मेरी बात। और हर लम्हे की जो गफलत है वो पूछी जाएगी। अब हर लम्हे की ही पीर का काम है अपने मरीद को इस लेवल पर तैयार कर दे कि वो हर लम्हे की फ़िक्र तक पहुँच जाए, तो समझे वो कामयाब है। और इसमें उसको ये ध्यान अगर आ जाए कि सबसे बेहतरीन उसका मराकबा, उसका कशफ, उसका मुशाहदा यही है, उसको ये यकीन आ जाए कि अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है। वो है ना, जो दम गाफिल सो दम काफिर, वही है ना, बस वो जो दम गाफिल सो दम काफिर, तनु मुर्शद ये जब पढ़ाया वो। उसको ये इस बात पे वो आ जाता है कि 24 घंटे अल्लाह की ज़ात उसके साथ है, तो इसके बड़ा ना कोई कशफ है ना कोई नहीं मुशाहदा है। देखें, अगर ये बात आपके माइंड में आ जाए तो आप हर जगह पे देखें। अब कारोबार में है ना, आप गलत काम नहीं तोलेंगे, क्यों आपके माइंड में वही है हर वक्त। माइंड में अगर वही है तो बंदा कोई गलत काम कर ही नहीं सकता किसी सूरत में भी। ये पानी ये पकड़े मलक साहब यहाँ पे। शोएब खान बीमारी होती है, जादूगर भी जो दिखाते होते हैं, वो हिप्नोटाइज कर देना और आंखें बंद हो जाती हैं और वो मेहरान अली चिश्ती असरारी कह रहे हैं हर एक से रिश्ता अल्लाह के लिए हो जाए, यही दुनिया से अलग होना है। हर रिश्ते की बुनियाद आपकी वो है। ठीक है ना। बस जैसे हमने एक बुक हमारी है उसमें पढ़ा था कि अल्लाह से अल्लाह तक, अल्लाह पर, वो चीज़ हो जाती है। वो ये जो बात कर रहे हैं ना, इस तरीके से आप फिर हौसला भी आपको वो होना चाहिए। फिर आप शर और खैर वाली सूरत को आप फिर मंसूब करेंगे, कबूल करेंगे, ये भी हौसला होना चाहिए इसमें। फिर किसमें जब आप कहते हैं ना कि हर बंदे का तलक, फिर ये नहीं कि आपके जैसे वो आप फिर उसका हर तलक कबूल करोगे, फिर ये नहीं होगा अल्लाह चूंकि हर चीज हर कबूल चीज़ करता है, हर हर चीज़ चीज कबूल करता है, फिर आपको भी हर चीज़ कबूल करनी पड़ेगी। फिर ये ये नहीं हौसला कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपको इतना हौसला फिर बुलंद होना चाहिए। फिर आपको पत्थर लगेगा तो फिर वो आपको कबूल वो भी करना पड़ेगा, आपको कोई वो प्यार भी करे, मशीयत में वो ना, मशीयत में आपकी है। मशीयत से आपको लगे ना। ये तो नहीं बंदे ने उठ के इरादा से मार दिया, उसकी मशीयत के तहत ही चल रहा सब कुछ। और ये बड़ा मुश्किल काम है। और ये तो बहुत असल में लोग ऊपर वाली बात तो कर देते कर हैं, देते हैं। उसके नीचे जो गहराई है ना इस तक नहीं पहुंचते। ये होगा काम, पहुंचेंगे तो फिर आप मार खा जाएंगे। ये होगा काम। यानी बहुत ही मुश्किल काम, जिसको खाली उसको सोखा काम ना समझे, खाली के जुबानी तौर पे हमने कह दिया। ये अगर खुद बंदा देखे ना, असल में ऊपर से लोग कहते हैं हक के लिए, लेकिन जब अपने नफ्स के मुखालिफ कोई बात आती है ना तो उधर फिर अपने नफ्स की बात मानते हैं। मानते इसलिए हैं। मैंने उनको इशारा दे दिया ना, फिर हौसला अदराक बढ़ाना पड़ेगा आपको। आगे इंसानी कामिल साहब कह रहे हैं जनाब, असल खलबत तो गैर से दिल को पाक करना है, वरना इस्लाम तो रब्बानियत का दर्स नहीं देता। सही। आगे है जी कि गैर हक से ताल्लुक़ जोड़ना। मैंने आप रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि तवज्जो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कैसे जोड़ती है, तो इस पर आपने जो फरमाया उसका अच्छा, अल्लाह मफ़हूम ताला ये से है, कि गैर हक से जो अल्लाह ताला से, तवज्जो या जो नहीं, ओ हाँ तवज्जो। मैंने आप रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि तवज्जो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कैसे जोड़ती है, तो इस पर आपने जो फरमाया उसका मफ़हूम ये है, अपनी तवज्जो पर गौर कर कि जब ये मखलूक़ात में से किसी मखलूक से जुड़ती है, चाहे वो मुअद्दसात में से कोई भी हो, तो ये गैर अल्लाह के साथ होती है। लिहाजा इसे गैर अल्लाह से हटाकर सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू के साथ जोड़ कि उसने तुझे इसीलिए तख्लीक किया। क्या तूने साहिब मुवाक़िफ़ रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल नहीं सुना? आपने फरमाया, हक़ ताला ने मुझे खड़ा किया और फरमाया, इल्म का कहा मत मान, मेरा कहा मान। अगरचे इल्म इस कायनात में अशरफ और आला तरीन शय है, लेकिन उसने इस पर भी गैरत का इजहार किया कि कहीं ये तुझे अल आलिम से महजूब न कर दे, सो बाकी चीज़ों का क्या कहना। ये बहुत आगे की बात है, वो जब इल्म तसर्रुफ से भी रोकता है तो वो उस तरह। लेकिन जो पीछे हम बात शुरू हुई है कि जब आप किसी सूरत को देखें तो सूरत के उसके नफ्स के साथ वहीं ना रुक जाए। नहीं, सूरत को देख के ना उसी सूरत को आप वही ना जो उसके नफ्स पे उस पे ना रुक उसे कहें भाई यही मुझे जो कुछ फायदा या मेरा ताल्लुक किसी से ही है, नहीं। आप बात हो रही है ना वही बेसिकली। तल्ला की, तो आप पीछे जब ध्यान, आप बंदा नहीं ध्यान करता, आप बंदे का
वो है ही नहीं ना, साइंस भी नहीं, तालीम भी नहीं है, और बंदा मोहम्मद सुल्तान को देख के उन्हीं पे ही मुकीद हो जाता है, तो वो उससे आगे नहीं निकलता। फिर उसी वो जो सूरत अपना अक्स फेंकती है, जो भी उसकी शहावत की, जो उसको शहावत ही बोलेंगे ना, जो अपना अक्स देगी, असरात देगी, जो देगी, फिर आपके अंदर से जो उसके लिए हुब पैदा होगी, जो भी आप तवज्जो करेंगे वो तवज्जो समझे कि फिर आप गैर अल्लाह की तरफ ले गए। अगर उसके साथ अगर आप वहाँ पे रुक जाते हो, कहते हैं कि इसको तख्लीक करने वाला मुसव्वर कितना प्यारा है, ठीक है, तो फिर आप उस सूरत को कबूल करते तो उसमें आपके दर्जात बुलंद होते। ठीक है, बस इसमें ठीक है। आगे कहते हैं कि फिर शेख अकबर ने फरमाया सुभान अल्लाह, ये चीज़ वो तो करम वाला मुअल्लम है कि अपने बंदों में से कुछ को उसने क्या बेहतरीन इल्म सिखाया, अगर तू उसके गैर से इल्म हासिल करेगा तो वो तुझे छोड़ देगा। ऐसी बात है, इल्म उससे हासिल करना चाहिए, उसी से जिसका है, और गैर से हासिल करेगा तो वो ठीक है। असल में तो वो शेख ने ऊपर ये भी कह दिया ना, क्योंकि ऊपर कहा गया था ना कि वो जो नफरी साहब थे, अब्दुल जब्बार नफरी, उनको ये कहा गया कि इल्म का कहा मत मान, मेरा कहा मान। तो शेख ने नीचे क्लियर किया कि वो तो बड़ा करम वाला है, उसने अपने बंदों में से कई बंदों को बड़ा ही आला दर्जे का इल्म सिखाया। मतलब सिर्फ ये ना समझ लेना हाँ अगर गैर वाला इल्म है तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़, लेकिन जो इल्म उसकी तरफ से आ रहा है तो ये उसी का ही काम मान लो ना। बिल्कुल जैसे मूसा का है मामला, तो वो तो बंदे ने सिखाया, उसके पास गए हैं, वो गैर का तो नहीं था ना। वही ना असल बात, लोगों को समझ, लोग कहते जी इल्म आ गया बस इल्म छोड़ दो, वो तो लोग डायरेक्ट टू डायरेक्ट करते हैं। इसी वजह से नीचे क्लियर कर दिया कि जी सुभान अल्लाह का के कहा कि देखिए उसने तो अपने बंदों को कितना अल्लाह इल्म सिखाया। हाँ अगर कोई गैर से इल्म तूने सीख लिया तो वो छोड़ दे, ये ना कल कह दी कि इल्म ही सारा छोड़ दे, लोग इस तरफ निकल जाते हैं। मूसा और खिज़र के मामलात को लोगों ने पता नहीं के स्टोरी के पे कबूल करते हैं, तो दोनों कितने अदब वाले थे और एक दूसरे के मर्तबे का भी कितना अदब का ख्याल रखते हैं। एक एक बरीक बात को जो है ना कैसे उन्होंने जो है ना वो चलाया। अकायद तो चलो जितने खोले जाएं, जिसकी जितनी इस्तात है वो खोलते जाएं, लेकिन दोनों बहुत अदब वाले थे। लोग उसको किसी और तरफ ले जाते हैं, मुकाबले में ले जाते हैं। हाँ लोग कहते हैं देखें ये शरीयत और तरीकत का एक मुकाबला है। हाँ ज्यादा तौर पे इसी तरीका नहीं है कि मतलब वो जो फिर वो इसे कहते हैं देखें जी वली तो आगे निकल गया, नबी तो आप कैसे सब्र, आप उस इल्म पे कैसे सब्र, बात पे सब्र कर सकते हैं जिसको आपका इल्म ही ना हो। तो इसका इस आयत को वो गलत तरीके से समझते हैं। यहाँ पे ये था कि मतलब जिस बारे में कोई भी बंदा ना जानता हो, उससे क्या वो आगे वो अपनी भी तहरीर करते हैं, मैं वो नहीं जानता जो आप जानते हैं। फिर ये भी बता मतलब नबूवत मेरे पास नहीं है। मेहरान चिश्ती साहब कह रहे हैं जी कि ईमान मुफस्सल में भी यही है, खैर भी उसी की तरफ से और शर भी उसी की तरफ से। फिर वो उसमें आपको बड़ा वसअत रखनी पड़ेगी जी। चलिए आखिरी पढ़े, क्या टाइम हुआ? हाँ आगे जनाब टाइम हो गया, 8 हो गए, 7:10 पे शुरू किया था हमने, चलो 8:10 पे खत्म कर देते हैं। टाइम 8:03 हो गया। चलो अभी दो पढ़ लेते हैं अगला भी। अच्छा जी आगे है 113 नंबर, कश्फ से पहले मौत हो जाना। मैंने ज़्यादा मुरीदों की जो हो जाती है सबकी हो जाती है, ज़्यादातर हो जाती है, तकरीबन हो जाती है। इस वजह से सवाल भी कर दिया कि अगर पहले मौत हो जाए तो फिर उसका कश्फ का क्या होगा? नहीं 99% की हो जाती है, 1% की जिससे होता है। देखिए वो जिस सवाल किया उसने बड़ा ये मतलब एक्यूरेट सवाल क्या किया। कहते हैं हजारों आरज़ुएं वतन दिल से निकले, क्या हज़ारे ख्वाहिशें कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। दम निकले। हाँ ये वो चीज़ है। वो क्या आगे अगला क्या था? बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम कम निकले। तो ये है जी। अच्छा ये हजारों में से एक ही ख्वाहिश है जो हजारों पे पारी है, और पूरी एक की होती है, हजारों में से वो वो हजारों में से एक की बुरी। हाँ वो 999 वो जो ना वो सारे इसी तरह ही जाते हैं, उनका दम ही निकलता है। बीमारी तो उसकी है। अच्छा जी फिर कहते हैं जी मैंने आप रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा अगर सालिक कश्फ से पहले ही इंतकाल कर जाए, ये नहीं पूरा पूछा, ये नहीं थोड़ा सवाल करके जी देखें। नहीं वो समझ गए ना आगे फिर क्या होगा, इसका मतलब यही है आगे। अच्छा फरमाया वो अपने तवज्जो के मकाम तक उठा लिया जाएगा क्योंकि उसकी तवज्जो इसे खींच लेती है। उन्होंने काम में मुका दिया, उन्होंने कहा जितनी तवज्जो जितना थी उधर उतने जितना मर्तबा सी उतने पहुंच जाएगा बस। खत्म। वो ज्यादा शेख तभी तो कहते हैं इब्न अरबी ने, मतलब जिसको कश्फ होता है दो बंदे, एक को होता है एक को नहीं होता, जिसको नहीं होता वो उससे बेहतर है जिसको कश्फ होता है। वो फितरे में कम पड़ता है। हाँ वो फितने में कम पड़ता है, रोले में कम होता है। आखिर में तो दोनों बराबर ही हो जाएंगे ना, आखिर में दोनों को पता लग ही जाना है। लेकिन जो दुनिया वाला है उसका जो अच्छा
और फिर मरने से पहले अल्लाह ताला तो उस वाक़या में जैसे कहता है कि वो कुरान की जो ये एनको ने अपनी दुकानों के बाहर लिखा, आज तेरी नज़र से हमने सारे पर्दे हटा दिए। अच्छा ये इनको उन्होंने लिखा होता है, मोहम्मद जो है ना वो तो एक और पर्दा लगा देते हैं ऊपर। अच्छा, अब वो वहाँ उससे पहले अल्लाह ताला मतलब उस बरसत में वो बरस की जो मामलात है, ठीक है, ये उसकी रूह कब्ज़ करने से पहले उसको एक दफ़ा वो सारे हटा के बता देता है अकायद, लेकिन वहाँ पे वो मुख्ती फिर रवायात है कि वो कहता है मुझे पलटा दिया जाए जो भी है, लेकिन नहीं, फिर उसको ले जाते हैं। लेकिन अल्लाह एक तरफा उसका सारा वो राजी कर देता है, ताखला कशफ तो एक वही पूरा नहीं वो तो फिर आगे सारा कशफ ही है नहीं आगे कशफ वो तो बात वैसे ही वहाँ कशफ से है। वो तो- दुनिया से ही मतलब ना, एक तो चलो वो दुनिया में आखिरी झलक दिखा देता है। आखिरी झलक एक दफा दिखा देता है कि इसकी रूह ठंडी हो गई जरा। नहीं फिर ठंडी की वजह तो मैं जाने नहीं वो वैसे ही ठंडा हो जाता है ना, वो कहते हैं बंदा ठंडा हो गया, फिर ठंडी हो ठंडा हो गई। जाता है, फिर ठंडा हो जाता है, चलो जी। हाँ रूह ठंडी होगी कब्ज करो जल्दी जल्दी। हाँ, तो वो अल्लाह ताला उसको वो दिखा देता है। अच्छा जी, फिर आगे कहते हैं ये 112 नंबर में, वो सूरत जिस पर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, जी मैंने आप रज़ी अल्लाह तआला से अबू यजीद बुस्तामी के इस कौल की हकीकत पूछी जो आपने हक ताला के हवाले से नकल किया, अपने नफ्स को छोड़ और आ जा। मैंने पूछा क्या आपकी मुराद नफ्स की ये सूरत छोड़ना है जैसी वो है? ये बड़ा डटा सवाल बहुत किया है बहुत ही जिसने मुश्किल सवाल किया ना, मैं कहता हूँ कि बहुत इससे हाई आपको लेवल। अंदाजा हो जाएगा इसने सवाल क्या किया। अच्छा, अब ये उन सब लोगों के लिए जो इसी आयत पे भरोसा करते हैं, यहाँ तक ही पढ़ते हैं कि आदम को रहमान ने अपनी सूरत सूरत में पैदा किया। अच्छा, इसको खोले ना आप जरा, इसकी तवील तो करें, कोई तशरीह करें, कोई इसकी तफसील करें, हमें पता चले कि ये मामला कैसे किधर जाएगा। उधर नहीं जाते, बस इसी इन्हीं चार वर्ड नहीं उधर जाते हैं वो कहते हैं बस वही है कि नहीं वो तो उनका एंड जब हो जाता है बस रुक जाते हैं ना, वहाँ पे देखा खत्म। ना, वरना क्या करें कि नफ्स को छोड़ के आ, फिर आगे वो कहते हैं कि अब कैसे छोड़ के आ, जरा पढ़े मुझे। अच्छा, अल्लाह आपकी तायद करे, इस पर आपने फरमाया हाँ। पहले वो दोबारा सवाल पढ़ लो। अच्छा चलो एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं जी। मैंने आप रज़ी अल्लाह अन्हो से अबू यजीद बुस्तामी के इस कौल की हकीकत पूछी जो आपने हक ताला के हवाले से नकल किया, यानी अल्लाह ताला ने हक कहा ताला ने कहा अपने नफ्स को छोड़ और आ जा। मैंने पूछा क्या आपकी मुराद नफ्स की ये सूरत छोड़ना है जैसी वो है? अब छोड़ने से मुराद क्या है, यह सवाल ये तो भी क्या तो बात है ना, क्या अच्छा, क्या छोड़ गया? क्या छोड़ गया? अभी आगे देखते हैं जी। अल्लाह आपकी तायद करे, इस पर आपने फरमाया हाँ, हक ने आपको आपके नफ्स की सूरत छोड़ने और हक की सूरत अपनाने की जानिब बुलाया कि जिस पर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। नफ्स इस सूरत में उसी वक्त बड़ी मस्तूर जबरदस्त जवाब दिया। उसी वक्त मस्तूर होता है जब मस्तूर नहीं होता मुतसव्विर होता सॉरी है। सॉरी 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 मस्तूर का मतलब छुप जाता है। अच्छा मुतसव्विर होता है। हाँ। इस सूरत में उस वक्त मुतसव्विर होता है जब उसका ताल्लुक मासिवाए हक से टूट जाए, मासिवाए हक से ही टूट जाए। जवाब देता नहीं। वो तो बात, वो तो नफ्स की बात हो रही थी इन्होंने तो। इसमें क्या है? अगर यहाँ ये मुराद ना हो तो फिर मतलब ये होगा अपनी ज़ात को छोड़ और आ जा, और ये बात ठीक नहीं। जैसी बात है ज़ात को छोड़ दिया तो रात को पीछे छोड़नी तो किस तरह? मैं नहीं, अगर ज़ात को छोड़ दे फिर पीछे क्या रह जाती, पीछे कुछ भी रह नहीं, फिर कुछ वही नहीं, रह छोड़ जाएगा ना, नहीं मसला ये है ना। इसीलिए तो शेख ने यहाँ पे कहा है ना। है ना जी, जिसको लेके तो जाएगा। नहीं नहीं, ना, वो तो इसमें है। छोड़ो फिर क्या छोड़ेगा, तो क्या लेके जाएगा? लेके तो जाना ही है ना। छोड़ तो चलो समझ आ जाता है, क्या छोड़ेगा? कुछ तो है जिसकी है पर्दादारी। क्या ये छोड़, आपने शेख से पूछेंगे। हाँ छोड़ना क्या है और लेके क्या जाना है। छोड़ना तो चलो कुछ ना कुछ समझ आ ही जाता है भाई तौर पे, आप कहते हैं नफ्स को छोड़ना ये, लेकिन इसका प्रोसेस नहीं समझ आएगा, छोड़ूं कैसे? ये एक बात बता दें, लोग कहते हैं जी मैं छोड़ के चला गया, प्रोसेस बताना कैसे छोड़ा। हाँ, वो कह रहे हैं जी बस अल्लाह की करम, बस अल्लाह का करम था, फजल था जी, हमने अल्लाह ने छोड़ करा दिया। फजल किया, मैंने छोड़ दिया, मुझे तो अपना खुद याद नहीं कैसे छोड़ा। क्या छोड़ा है? अच्छा जी, ये वैसे उन्होंने बड़ा जबरदस्त बताया कि जी नफ्स की सूरत छोड़ने से, तो नफ्स की सूरत छोड़ने के बारे में बताया कि उस वक्त मुतसव्विर होता है जब इसका तल्लुक मासिवाए हक से टूट जाए। वही अल्लाह ताला से जब हक टूटा होता है तो फिर वो उसको ध्यान, यानी कि नफ्स जब आया तो इसने सारी चीजें देखी, इससे भी तल्लुक बनाया, उससे भी बनाया। ये आदम इसके अलैहिस्सलाम हम जब ऐसा तख्लीक हुए तो कर सकते हैं कि वो अशिया तमाम ध्यान नकाइस, सिर्फ अल्लाह ताला ने तख्लीक किया। वो तमाम नकाइस जो उस बंदे और हक के कुर्ब के मबाइल दूरी का सबब बने हुए थे, उनको छोड़ दे। उन्हीं को छोड़ देना। ये जो पिछले सारी कहानी पिछली अभी हमने पढ़ा अरे ना। हम जितने पढ़ रहे हैं मलफूजात ये सारे एक जैसे ही हैं। हाँ वो एक सारे जैसे हैं। छोड़ दे। हाँ जो बातें हो रही हैं। वो सारे नकाइस छोड़ दे, अब पीछे जो बचेगा पहले उनको तो छोड़ना, हाँ। तो किस लेवल को तो समझ आए कि कौन सी चीज कैसे छोड़नी है, फिर तो आगे फिर आएगा। जो बचेगा तो उसको फिर लेके पीछे चलो। उधर पानी नीचे वो क्या कहते हैं वो छान लो, तो
मतलब वो खालस चीज़ नीचे आटा जैसे छानते हैं, तो आटा खुद खुद वो निकास निकाल लिया आपने जो नहीं ज़रूरत थी, तो आटा बच गया पीछे, पीछे जो बचा वो वही बचा जो अल्लाह ताला को चाहिए था। और ये किसी ये तो एक जगह पे ना, जी तो इस जगह पे इसका एक मतलब दूसरा भी वर्जन है ना, मतलब एक जगह पे एक और भी तशरीह की, उतरुक नफ्स का वताल, जिस तरह के नफ्स को छोड़ और आ जा, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि जी जब ये तू अपने नफ्स की जो तूने ये बनाई हुई है सारी चीजें ये तू छोड़ता जाएगा, तो एट द एंड तुझे पता चलेगा कि तेरी हकीकत जो नहीं है, जो दूसरा कौल है अबू अजीज बस्तामी का, जो मैं तेरा कोर किस तरह हासिल करूं, जी तो उन्होंने कहा जी उन दो चीजों का जो मेरे पास नहीं नहीं है, तो जी कौन सी है जी, वो एक उसने कहा पता नहीं तकब्बुर है, तो खबर है और दूसरी पता नहीं क्या कहा था, मोहताजी। मोहताजी। मुताजी। तो इंसान को खुद पता चलेगा कि जी मैं तो फिर अपनी अबूदियत से ही जा सकता हूँ, असल जो जाना है वो अबूदियत से जाना है, तो यही मुराद इस जगह पे है, और वो यही मुराद मेराज में भी है। सुभान अल्लज़ी असरा अब्दहू बिअब्दिही, यानी अपने बंदे को अबूदियत की तरफ इशारा किया। जब अबूदियत से ऊपर के मेराज का सफर शुरू होता है ना, इसी अबूदियत को लेके तो वो सजदे को आगे किया गया कि सजदे में तू जब जाएगा करीब आ जाएगा, सजदे से अब सजदा समझ आएगा तो वो हो गया मुझे बस जुद वक्त तरफ के सजदा करो करीब बस करीब हो जा, अबद में आएगा पहले, ठीक है। एक है तुम इबादत करते हो, इबादत और चीज है, अबद बनना और चीज है। इबादत और अबूदियत का शेख फर्क ने है। एक जगह ये भी कहा है ना, इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि अगर तुम्हें फख्र ही करना है तो इस बात पे फख्र कर कि मैं उसका बंदा हूँ। नहीं वही ना, असल में वही इस बात है, बात सारी पे आकड़ निकालनी, अकड़ हम लोगों ने आकड़ जितनी है, जाती है अबदियत जितने नफ्स की करामात हैं वो निकालनी, जितने कशफ हैं वो निकालने, जितने हाल हैं वो सारे निकाल ये सारी चीजें छोड़ के जाना है ना। ये तो नहीं है ये सारे कशफ करामात लेके आगे जाएगा, ये छोड़ के जाएगा आगे, ये तो उसके फायदा नहीं आगे। यानी वो कहते हैं ना कपड़े, ये भी दूरी का सबब है ना, ये तो तेरी तालीम के लिए तुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करवाए गए हैं ताकि तेरा यकीन जो है ना वो बढ़ता जाए। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है उनकी हिदायत में हम तरक्की करते हैं, उनको हिदायत याफ्ता मजीद करते जाते हैं उनके दर्जात। ये इसलिए इस असूल पे है कि तू असल बदियत के उस मंजिल पे आ जाए जो तुझे आगे सफ़र लेके कराएगी। ये वो ज़राए हैं, ठीक है, जिसको वैसे जैसे मैं कहता हूँ ये जिक्र वो नहीं है जो अल्लाह ने कहा तू मेरा जिक्र कर, ये आप और काम कर रहे हैं। ये बस वही है ना, नफ्स के नकाइस ही है ना नकाइस सारे, है। तो नफ्स को ऐसी चीजें लाख उस होती हैं। जिक्र पे जो बंदा पहुंच जाए जो कि मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ फिर अल्लाह उसका जिक्र ना करे, ये कैसे हो सकता है? उस बंदे के दर्जे ही कुछ और है, ठीक है, और वो आते ही मकाम अबदियत में है। वही ना, मैंने कहा ये बात समझ ही नहीं आती, मसला ये है ना, वाज़ेह ये कर दीजिए, उसकी वजह से ये लोग हाँ, पता नहीं कैसे छोड़ लोग तो हाँ पता नहीं कैसे छोड़ना है। कोई वही थोड़ा कहता है ना, वो बहुत लोग कहते हैं प्रोसेस जो है ना वो पता नहीं होता तो बस छोड़ दो। अच्छा जी आगे चलें। आगे बस ये खत्म करें ना। मैंने पूछा या सैयदी, अच्छा मैंने पूछा या सैयदी, इस ख़ास हकीकत तक कैसे पहुंचा जा सकता है? अपनी अबूदियत की हकीकत तक कैसे पहुंचा जा सकता है? आप ये सुनो, अगर अल्लाह आपकी तकरीम करे, आपने फरमाया कि तू अपने नफ्स का मौजूदात से कायम हर ताल्लुक़ तोड़ दे और इन्हें खुद में ना रहने दे, हाँ अगर वो इनका ताल्लुक़ भी हक से हो, यानी हक के सिवा जड़ा हक के सिवा जो भी ताल्लुक़ है सब को तोड़ दे, तभी तू अपनी अबूदियत को पाएगा ना। ये अबूदियत का कमाल है, पाने की बात है। ये अबूदियत की महराज है। हाँ ये वाली बात, ये बात जो है ये अबूदियत की महराज नबी की पाक है। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 दुआएं दी थी। अब उनके वो फिक्रे मुझे याद नहीं, वो आ जाएंगे आपको। मैं पनाह मांगता हूँ हर उस चीज़ से अल्लाह मनी औज़ु बिका मिनल, वो तो बुखल की भी है, मिनल बुखल व मिनल पत्नी, किस तरह की? नहीं वो खास 3 दुआएं हैं। कोई बताओगे तो मुझे जिसमें आखिर में वो कहते हैं ना रब तेरी भी पनाह मांगता हूँ। वो ये तो इस तरह इन्नी औज़ु बिका मिन का, हाँ कि मैं तुझसे तेरी पनाह मांगता हूँ, तुझसे तेरी एक पनाह ये हो मांगता गया। हूँ। इससे 2 और जुड़ी हुई थी दोनों। चलें ये दर्जात पे जाके ना फिर वो ज़राए असल में छोड़ने पड़ते हैं और तमाम चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। फिर आप उस जिसको ये कहते हैं ना एक काम है, असल में वो उसकी भी एक तरतीब बड़े डिसिप्लिन से है। फिर वो सारे फिर वदियत और रुबूबियत को भी छोड़ना पड़ता है।
نہیں ربوبیت کو چھوڑنا ہی پڑے گا ورنہ کدھر جائے گا. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ کشف طریقت میں ہم یہاں پر جو چیزیں حاصل کر رہے ہیں نا رب تک جانے کے لیے وہ ساری چھوڑنی پڑے گی. کشف چھوڑنا پیسی, حال چھوڑنا پیسی, کرامت اپنی چھوڑنی کرامت پڑے چھوڑنی گی پیسی, اپنا اگر سمجھتی ہو کہ جی میرے پاس ہے یہ چیزیں اور یہ حق سے معجوب کر رہی ہیں تو حق کے پاس تو خیر جب جائے گا اپنا حال چھوڑنا پڑے گا, اپنا جو باقی اس کے علاوہ دنیاوی ساری چیزیں بھی ساری چھوڑنی پڑیں گی, خواہشات جو بھی ہیں. خاص کرے میرے اوپر ایک بات کا کشف آیا, اب میں یہ کہوں کہ مجھے یہ فلانے ٹائم یہ چیز, اب میرا مقصد یہ ہونا چاہیے تھا مجھے وہ بات سمجھانے کے لیے یہ چیز بتائی گئی تھی, وہ بات ختم ہو گئی, بات سمجھ آ گئی تو بات ختم. اب مجھے یہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو مضبوط کر دیا ہے. اب یہ کبھی ہو گیا تو مجھے اب آگے بڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ اسی چیز کو نال پکڑ لوں, اسی چیز کے قصے سنانا شروع کر دوں, پکڑ لوں اور کہوں نہیں جی بس دیکھیں مجھے تو آیا تھا بس اب کیا کیا جا سکتا نہیں ہے. وہ بات یہی چیز اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے ساتھ جو ہمیں بتائی ہے وہ یہی بتائی تھی کہ انہوں نے بھی یہ سوال کیے, لیکن انہوں نے درجات کی قرب کی بلندی کے لیے کیے کہ وہ آگے بڑھے, نہ کہ اس کشف کو لے کے مرکیب میں وہ جو ہے نا اپنا سودا بیچنا شروع کر دیں. آپ اس طرح کی چیزیں مانگیں گے, آئیں گی, مطلب دیکھنا چاہیں گے, آپ کے بھی دل میں خیال آئے گا یا اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, کسی نے سوال کیا, جس نے بھی مانگا, اب وہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی اس استطاعت کے مطابق اس کو مشاہدہ کروائے گا. اب اس مشاہدے کو آپ نے باہر نہیں بیچنا, بات نہیں کرنی, وہ آپ کا ذاتی ایک اصلاح ہوگی ہے آپ نے, کیونکہ آپ کی نیت اللہ دیکھے گا, معاملات کے خالصہ اللہ کی طرف معاملات جو ہے جا رہا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا, آپ آگے نکلتے جائیں. باقی اللہ تعالیٰ وہ معاملہ کسی پہ کھولنا چاہے تو اس کی مرضی, نہیں کھولنا چاہے تو آپ خاموش رہیں. کشف وہ ٹول ہے جس سے کوئی بات آپ کو بتائی جاتی ہے, ہم اس ٹول کو پکڑ کر لیتے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے وہ جو ٹول دیتے ہیں نا ہمیں, کہتے ہیں نہیں بس یہی ہے جی ہمارے پاس, بس اسی سے ہم کھولتے رہتے ہیں ساری زندگی, بس وہ پیچکاسا پکڑا ہوا جس سے اسکرو کھولنا ہے, تو بس ساری زندگی ہم اسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. بس اینڈ پہ جا کے پھر کہتا ہے جی کہ سب کچھ چھوڑ کے پھر جانا پڑتا ہے. سوال تو نہیں کوئی آیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ کشف کے بغیر شاید ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے, یہ پہنچ نہیں سکیں گے. لوگ سمجھتے ہیں کشف کے بغیر ہم ولی اللہ ہی نہیں ہیں. ہاں نہیں صحیح بات ہے, وہ کہتے ہیں یہ تو ہے, پھر اس کا مطلب ہے یار طریقہ کیسے لوگ منسوخ کر سکتے ہیں کہ میں ولی اللہ ہوں جی, یہ بھی مجھے نہیں سمجھ آئی. نہیں اصل میں جو ہمارے یہاں طریقت کا ایک معیار ہے نا, اس میں یہ چیزیں مسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں اگر یہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے پھر آپ طریقت میں آئیں گے. میں نے آج تک خود سے کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی ولی نے یہ کہا جی میں ولی اللہ ہوں. وہ تو کہتا ہے جی میں بھی وہ اللہ کا, نہیں اصل میں خود کو نہیں نہ کہتا, وہ دوسروں کو کہہ کے نا بیچ میں جماعت میں شامل ہو جاتا ہے. وہ اصل بندہ کی میں بات کر رہا ہوں, وہ تو خیر کرتے ہیں نا, وہ اس طرح کرتے ہیں نا, دیکھیں جی بس کر کے بیچ میں بس پھر کہتے ہیں آپ سمجھ تو کہ ہم بھی اسی جماعت میں ہیں, اس طرح کر کے کہانی ڈال دیتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہے خود کوئی کہے گا جی میں ہی ولی ہوں. کوئی ہے کوسچن کوئی نہیں. سانے کامل علیہ کہ دو کوسچن یہ انسانی کاموں یہ کوئی ادارہ ہے یا کوئی پتہ نام رکھا ہوگا نا. اچھا جی, اللہ پاک کی تنزیہی شان کے مشاہدہ ہی بلند ہے, ورنہ آج کل تو سارے پیر تصور شیخ پر توجہ دیتے ہیں, جبکہ یہ بھی غیر اللہ کی طرف ہی توجہ ہے جو کہ ناقص ہے. دیکھیں جی یہ ایک خاص راز ہے, اگر تو اس راز کے بغیر آپ, اور یہ ہر بندے کے لیے بھی نہیں ہے, طریقت میں بھی ہر بندے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, طریقت میں بھی ہر بندے کے لیے نہیں ہے, جب تک اس کی ایک خاص وجہ ہوتی ہے, وہ جب شیخ کسی مرید کو یہ کہتے ہیں اور پھر کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی جو بھی پیچھے وجہ ہوتی ہے, اس کی تبدیلی کوئی معاملات کرنے ہوتے ہیں, اور اس کو اگر وہ اس معاملات کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ بہت بڑا شرک ہے آپ کر رہے ہیں. نہیں کئی لوگ اسی پکے ہو جاتے ہیں, ساری زندگی یہی وہ کہتے کہتے ہیں تصور شیخ کا مطلب ہے اصل جس طرح نماز ساری زندگی پڑھنی ہے, تصور شیخ بھی ہر ٹائم کرنا ہے. نہیں وہ اس طرح جیسے ہوتا ہے, لوگ اس طرح پکے ہو جاتے ہیں نا چیزوں کو سن کے. تصور شعر اس طرح کے تصور شیخ, تصور شیخ ہی ہے نا, مطلب شعر کہہ رہے ہیں. نہیں شعر نہیں کہہ رہا. اس پہ یہ غلطی ہوتی ہے, لوگ کو پیروں کی بھی تصویریں لگا لیتے ہیں, اور ہاں پھر پوجا سٹارٹ ہو جاتی ہے نا, پوجا سٹارٹ ہو جاتی ہے, یہ مسئلہ ہے نا. اچھا انہوں نے دوسرا سوال کیا جی, یہاں نفس چھوڑنے سے مراد نفس کی نیگیٹیوٹی ہے, نفس کی حالت تبدیل ہوگی, اگر نفس مر گیا تو پھر بندہ بن گیا بندہ, جی وہ مطمئن لیکن مرتا نہیں, نفس مرتا نہیں ہے, نفس کی حالت چینج ہوتی ہے. مرتا نہیں. آگے کہہ رہی تمام کائنات انسان کے لیے, انسان اللہ کے لیے, غیر سے رخ موڑ لینا نفس چھوڑنا ہے, کشف ہو یا الہام, تو ذات کے غیر کے کشف محبوب کی طرف سے. کائنات ہمارے لیے لیکن ہم اللہ کے لیے ہیں. کائنات کی ساری اشیاء تیرے لیے ہیں اور تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا, تو چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اللہ کو چھوڑ دیا نا.
یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اجازت لیں جی. ویزے والے بہت ہیں باقی. سوال کر لے اس کو بلاک کریں نا جی. یہ مہران علی چشتی یعنی کامل فقراء لوگوں کے سامنے کشف بیان نہیں کرتے، کرامات سے مناظر روک لیے. جی ہم نے وہ بات کر دی تھی، وہ نہیں ہاں وہ بتاتے، ڈسکس کر لیے ہم لوگوں. وہ اپنی کوئی بات نہیں بتاتے جس میں ان کے نفس کا معاملہ ایسا آ رہا ہو تو ذرا تو رہا نہیں. چلیے نہیں بس یہی چلو اجازت دیں گے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی آج کی جو بیٹھک تھی وہ تو ابھی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو بھی باتیں ہم ڈسکس کرتے ہیں اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس پر عمل کر کے اور اسے اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق تعالیٰ کی کامل معرفت عطا فرمائے. تو نیکسٹ جو بیٹھک ہے وہ انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو ہی ہوگی، تو پھر انشاءاللہ آپ کو انفارم کر دیں گے. تو اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.